السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مبارک رات کی فضیلت کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں اور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں بیٹھنا بھی باعث سعادت اور باعث ثواب ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان نے دنیاوی لذتوں اور خواہشوں سے میں مبتلا کر کے اس محفل سے دور رکھا، اور بعض کو شریعت کے حوالے سے بھی اس محفل سے دور رکھا۔ دنیا کی لذتوں کی بات تو سمجھ میں آئے گی کہ کسی کو کٹوں پر بیٹھنے کی طلب ہے، کسی کو ہوٹلوں کی طلب ہے، کسی کو بستر بلا رہا ہے، کسی کو سیل فون بلا رہا ہے، کسی کو چاٹنگ کی طلب ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ دنیاوی ہے۔ اس معاملے میں صرف کیا ہے، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے۔ اب رہا، بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کو شریعت کے حوالے سے بھی شیطان نے اس مبارک محفل سے دور رکھا ہے۔ اب آپ بولیں گے شریعت کے حوالے سے کیسے دور رکھا ہے؟ شریعت کے حوالے سے اس طرح دور رکھا ہے کہ وہ لوگ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ شب برات کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل جو ہے نا نہیں ہے، شریعت میں یہ چیز، یہ رات ثابت، اس کے اعمال، اس کی عبادتیں، اس کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح شیطان شریعت سے بھی کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، شیطان ہر ایک کو ایک انداز میں نہیں بہکاتا، جس کو جیسی طبیعت ہے ویسا ڈوز دیتا۔ کوئی دیندار ہے تو دیندار کو دینداری کے حوالے سے بہکاتا ہے، کوئی دنیا دار ہے تو دنیا داری کے حوالے سے کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں دیتا، وہ جو جس انداز کا ہے اس انداز میں کیا کرتا ہے، شیطان اس کو کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ خیر، دنیا کی شہوتوں اور لذتوں سے جس کو بہکا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، توفیق کی دعا ہے، لیکن جو ہے شریعت کے حوالے سے جو شیطان بھٹکا رہا ہے اور انسان نما شیطانوں کو اپنے درمیان، مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے، اور جو بڑی زور و شور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس حوالے سے ایک دو چار باتیں عرض کرتے ہوئے میں آپ کے پاس جو ہے نا پھر اپنے عنوان پر آتا چلوں۔ کیونکہ آج الیکٹرانک جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا جتنا فائدہ مند ہے اتنا نقصان دہ بھی ہے۔ فسادات کو بھڑکانے میں، فیشن کو پروان چڑھانے میں، اور جو ہے نا برائی کو عام کرنے میں، ایمان کو خراب کرنے میں، گمراہی اور ضلالت کو پھیلانے میں، یہ الیکٹرانک میڈیا جو کام کر رہا ہے وہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہذا میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، کبھی بھی یوٹیوب کے حکیموں پہ اور عالموں پہ بھروسہ مت کیجئے،
کیونکہ جو ایک مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. آدھا حکیم جو ہے جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اور آدھا عالم آدھا ملا وہ ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ دین جو سیکھ رہے ہو تم، یہ دین کا جو علم سیکھ رہے ہو، یہ ایک صرف علم نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین ہے. ذرا وہ دین لینے سے پہلے یہ سوچو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تو لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہر کس و ناقص کی بات سن لینا، اس پر عمل کر لینا. میرے پاس تو ایسے بھی جو ہے نا باتیں آتی ہیں کہ سائنس اور فلسفے سے متاثر ہو کر خود مسلمان نوجوان خود اسلام کے احکامات پر اعتراض کر رہے ہیں. سائنس سے متاثر ہو کر خود مسلمان بچے نوجوان ہیں وہ اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھ لیے وہ جو ہے نا یوٹیوب کے عالموں کو جو دیکھ لیے، دیکھ کے سن کے صحیح سمجھ لیے، اور پھر اس کو ذہن میں بٹھا لیا اور اسلام کے خلاف ایک غلط نظریہ قائم کر دیے. اسی وجہ سے کسی نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے کہ جو ہے نا آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے ہوئے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے ہوئے، ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا. تو عزیزان محترم، تو شب برات کا جو ثبوت ہے، شب برات شریعت میں واقعی ہے یا نہیں ہے، اس بات پر میں آپ کو چند باتیں رکھتے ہوئے، تاکہ آپ کو بات مضبوطی سے ذہن میں بیٹھ جائے اور علمی اعتبار سے بھی کچھ مواد آپ کے پاس آ جائے، یہ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا چلو. شب برات کی جو احادیث ہیں ان کو بیان کرنے والے تقریباً 10 صحابہ ہیں. شب برات کی احادیث کو بیان کرنے والے تقریباً 10 صحابہ ہیں، اور 25 حدیث کی کتابوں میں شب برات کی روایتوں کو بیان کیا گیا ہے، جن میں صحیح ستہ کی کتابیں نسائی ابن ماجہ بھی موجود ہیں. 25 حدیث کی کتابوں میں صحابہ جو ہے نا صحیح ستہ کی کتابوں میں جو ہے یہ اس میں جس میں صحیح ستہ کی کتابیں بھی داخل ہیں، 25 حدیث کی کتابوں میں شب برات کی فضیلت والی روایتیں بیان کی گئی ہیں. اب رہا شب برات کی جو فضیلت کی جو روایتیں ہیں، ان میں شب برات کے جو اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، صحابہ سے بھی اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے بھی اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے. تو شب برات کی جو روایتیں ہیں عام طور پر ان کو جو ہے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ روایتیں موضوع ہے. بعض کہتے ہیں موضوع ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. تھوڑا میں آپ کو اس کی تشریح کرتے چلے جاؤں. دیکھیے، ضعیف کے معنی لفظی معنی ہے کمزور، ضعیف کے لفظی معنی ہے کمزور، لیکن حدیث میں ضعیف ایک درجے کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دوں، ایک فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے، تھرڈ کلاس ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فرسٹ کلاس جو ہے وہ صحیح ہے، فرسٹ کلاس کا جو درجہ ہے وہ صحیح ہے، اور سیکنڈ کلاس کا جو درجہ ہے وہ حسن ہے، حسن ہے، اور تیسرے درجہ جو ہے وہ ضعیف ہے. لیکن یہ تینوں بھی ناکام نہیں ہوتے، فیل میں نہیں آتے، کام میں پاس میں ہی آتے ہیں، لیکن کیٹیگریز الگ الگ ہیں. آپ اگر کوئی آدمی تھرڈ کلاس بھی پاس ہوا تو فیل ہوا نہیں کہیں گے، اس کو پاس ہوا ہی کہیں گے، لیکن کمزور سمجھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو اسی طرح کوئی حدیث صحیح رہی، یہ حدیث صحیح ہے کا مطلب اعلیٰ درجے کی ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، اور صحیح نہیں ہے کا مطلب غلط ہے یہ نہیں ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے کا مطلب غلط نہیں ہے. فرسٹ کلاس نہیں ہے کا مطلب ناکام نہیں ہے، یا تو سیکنڈ کلاس ہوگا یا تو تھرڈ کلاس ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی آدمی فرسٹ کلاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے، فیل ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یا تو وہ سیکنڈ کلاس بھی ہو سکتا ہے، تھرڈ کلاس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے کا مطلب غلط ہے، یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے. تو عام طور پر اٹھا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث غلط ہے. غلط نہیں ہے، سیکنڈ درجے کی ہے یا تھرڈ درجے کی، مگر صحیح ہے، صحیح ہے مگر سیکنڈ یا تھرڈ درجے کی ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور پر یہ ایک بہت بڑا جو ہے
کیا بول سکتے ہیں؟ حدیث مافیا سمجھیے آپ، حدیث مافیا جو ہوتا ہے نا ویسا ہے سمجھیے، اٹھا کے حدیث کو صحیح نہیں ہے یہ حدیث بول دیا. تو عام طور پہ آپ لوگ کیا سمجھتے؟ کوئی بات عام طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے بولے تو آپ کیا سمجھتے؟ غلط ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حدیث غلط ہے. نہیں، صحیح کا مطلب یہ جو ہمارے جو عام زبان میں جو صحیح کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ صحیح ایک درجے کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے حدیث کے. تو حدیث صحیح نہیں ہے، فرسٹ کلاس نہیں ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ سیکنڈ کلاس ہو. سیکنڈ کلاس نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ تھرڈ کلاس ہو، لیکن فیل. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ تو فرسٹ کلاس درجے کی جو حدیث ہوتی ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، سیکنڈ کلاس درجے کی جو حدیث ہوتی ہے اس کو حسن کہتے ہیں، اور تھرڈ کلاس درجے کی جو حدیث ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف. مطلب تھرڈ کلاس میں تو وہ معنی میں مت لیجیے، میں اسٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. سیکنڈ کلاس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی سیکنڈ کلاس آیا، مثال کے طور پر بتاؤ، سیکنڈ کلاس آیا سمجھو، تمام سبجیکٹ میں سیکنڈ کلاس کے مارکس نہیں ہوتے. ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں تمام سبجیکٹ میں سیکنڈ کلاس کے مارکس ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے تمام سبجیکٹس میں جو ہے نا سیکنڈ کلاس کے مارکس نہیں ہوتے، لیکن کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتے ہیں. ٹوٹل میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سیکنڈ کلاس آتا ہے. ٹوٹل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ کلاس آتا ہے. تو تمام سبجیکٹس میں اگر سیکنڈ کلاس کے مارکس ہو تو اس کو حسن لعینی ہی کہتے ہیں، یعنی جو بذات خود اچھی ہے، جو بذات خود اچھی ہے اس کو حسن لعینی ہی کہتے ہیں. اور اگر ایک میں کم ایک میں زیادہ ہے لیکن ٹوٹل میں کیا ہو گیا وہ، لیکن مثال کے طور پر انگلش میں زیادہ ہے، سائنس میں سیکنڈ کلاس کے نہیں ہے، کم ہے تھوڑا، اور فزکس میں زیادہ ہے، کیمسٹری میں تھوڑے کم ہے، لیکن وہ دونوں میں جو زیادہ ہے اس کی وجہ سے ٹوٹل میں کیا ہو گیا؟ وہ سیکنڈ کلاس آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ ہی، یعنی سیکنڈ کلاس تو آ گیا لیکن پوروں میں نہیں ہے سیکنڈ کلاس، بعض میں کم تھا لیکن دوسروں کے مارکس ایڈ کرے کم میں تو وہ دوسرے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ سیکنڈ کلاس آ گیا. تو اس کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں. میں یہ کہے کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو بعد میں معلوم ہوگا. ایک ہے صحیح فرسٹ کلاس اور ایک ہے حسن جو ہے نا جو سیکنڈ کلاس. پھر اس میں دو ہیں، سیکنڈ کلاس کے ہیں تو وہ حسن لعینی ہی، یعنی جو خود سے جو ہے نا اچھا ہے. یا دوسرا کیا ہے؟ حسن لغیرہ، کم زیادہ تھے مارکس، ٹوٹل میں کیا ہو گیا؟ آگے تو حسن لغیرہ ہی. اور ایک ہے ضعیف یعنی تھرڈ کلاس. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. یہ سمجھنے کے بعد اب آپ آئیے، فی نفسہ قول رسول کمزور نہیں ہوتا. ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتی ہے، تھوڑی سی علمی بات آ رہی ہے ذہن میں رکھیے، میں عام انداز میں سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ یہ اعتراضات آپ کو کسی حد تک سمجھ میں آ جائے. سرکار سے بات ہم تو نہیں سنے نا، نہیں سنے. سرکار سے صحابی سنے، صحابی سے تابعی سنے، تابعی سے تبع تابعی سنے، اس کے بعد محدثین وغیرہ وغیرہ، وہاں تک محدثین میں آنے تک کئیوں بیچ میں کئیوں لوگ جو ہے نا کئی محدثین بیان کرے. تو اس کو جو سرکار سے لے کر ہم تک جو کتاب بخاری کی روایت ہے تو امام بخاری تک، مسلم کی روایت ہے تو امام مسلم تک، یا مشکات کی روایت ہے تو صاحب مشکات تک، جتنے بھی لوگ بیچ میں آئے ہیں سرکار سے لے کر وہاں تک، اس کو کہتے ہیں سند. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. سرکار کی جو بات ہے اس کو حدیث یا متن کہتے ہیں. حدیث یا متن میں تو جو بات ہے وہ، اور وہاں سے یہاں تک جو لوگوں کا سلسلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. بات واضح ہو گئی؟ بات واضح. اب اس کے بعد جو ہے نا متن کہتے ہیں. تو حدیث فی نفسہ کمزور نہیں ہوتی، بیچ میں آنے والوں میں جو بیان کرنے والے ہیں ان میں کسی کا ذہن کمزور ہے، کسی کے اندر بھولنے کی بیماری ہے، یا کسی کے اندر باتیں ادھر ادھر ملا دینے کی بیماری ہے، تو ویسے کوئی آدمی بیچ میں آ جاتے ہیں تو ان کے بعد کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. ان تک جو تھا ایک 10 آدمی ہیں حدیث میں، 6 لوگوں تک تو حدیث بالکل اچھے بالکل لوگ تھے، صحیح لوگ تھے. 7واں آدمی کیا ہو گیا بلکہ تو ذرا کمزور نکلا. تو 7ویں آدمی کے بعد سے جو حدیث ہے وہ حدیث وہاں سے کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے. 6 آدمی تک کی جو حدیث ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. وہاں تک جو بھی وہ حدیث کو اپنائے صحیح صحت کے ساتھ وہ حدیث کو کیا کیے؟ وہ اپنائے. 7ویں آدمی سے یا 7ویں آدمی کے بعد جن لوگوں نے حدیث لی وہ حدیث کیا ہو گئی؟ وہاں سے کمزور ہو گئی، ضعیف ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک ہو گئی بات. تو یہ ضعیف حدیث ہے. تو فی نفسہ قول رسول ضعیف نہیں ہوتا.
سرکار کی بات ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہوتی. بیچ میں بیان کرنے والوں میں اگر کوئی کمزور آدمی آ جائے تو وہاں سے حدیث ضعیف ہوتی ہے, اس سے اوپر حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہی ہوتی ہے. بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر, میں آپ کو کامن انداز میں بات کو سمجھا رہا ہوں, عام انداز میں. تو یہاں سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک حدیث ضعیف ہو گئی. سند سمجھ رہے نا, جو لوگوں کی جو سلسلہ ہے اس کو سند کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے, ایک سلسلے سے لوگوں کے ایک کڑی سے بیان کی گئی. اسی حدیث کو دوسری کڑی سے بیان کی گئی, اسی حدیث کو تیسری کڑی سے بیان کی گئی, اسی حدیث کو چوتھی کڑی سے بیان کی گئی. لیکن ایک حدیث میں تو بیچ میں راوی جو تھے بیچ میں انہوں ضعیف تھے, لیکن دیگر 3-4 کڑیوں سے جو حدیث اسی حدیث کو بیان کیا گیا اس میں لوگ ضعیف نہیں تھے. انہی الفاظ کے ساتھ, انہی مفہوم کے ساتھ, الفاظ اسی طرح کے ہوں یا الفاظ ایسے نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی ہے, تو اسی کے ساتھ دوسری سندوں سے حدیث اگر بیان کی جاتی ہے تو وہ ضعیف حدیث کئی سندوں سے ملنے کی وجہ سے, کئی سندوں کی تائید کی وجہ سے حسن لغیرہ ہو جاتی ہے. حسن لغیرہ ہو جاتی ہے. حسن لغیرہ کا مطلب وہ سیکنڈ کلاس جس میں نمبر کم زیادہ آئے تھے, ٹوٹل میں کیا ہو گیا؟ حسن لغیرہ ہے. تو یہ ضعیف حدیث بھی کئی سندوں سے آنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے. اب وہ ضعیف نہیں کہلاتی. ایک سند تو, ایک راستہ تو ضعیف ہے, لیکن دوسرے کئی راستوں سے جو ہے نا ملنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ضعیف, وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ہو جاتی ہے, کیا مضبوط ہو جاتی ہے, وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ بات سمجھ. اب رہا مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں میں. آپ ایک دھاگا ہے, ایک ستلی ہے سمجھیے, ایک رسی ہے. رسی میں کیا ہے معلوم ہے؟ رسی اچھی بڑی ہے لیکن بیچ میں تھوڑی سی کمزور ہے. وہ 3-4 رسیوں میں اگر وہ رسی کو بانٹ دیا جائے تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مضبوط ہو جاتی. تو ضعیف حدیث میں ایک سند ضعیف ہے, بیچ میں کوئی راوی بیان کرنے والے کمزور ہے, لیکن وہی حدیث کا مفہوم جب وہ حدیث کے الفاظ کئی سندوں سے, کئی راستوں سے, کئی طریقوں سے بیان کر دیے جاتے ہیں تو وہ اس رسی کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے جس میں ایک کمزور رسی بھی ہے. تو وہ رسی قابل استعمال بھی ہوتی ہے اور ایک مضبوط رسی کا کیا ہوتی ہے؟ وہ حکم رکھتی ہے. تو شب برات کی جو احادیث ہیں ان میں بعض احادیث تو ضعیف ہیں لیکن کئی طریقوں سے آنے کی وجہ سے وہ مضبوط اور قابل قبول ہے. قابل قبول ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ تو شب برات کی حدیث قابل قبول ہے, ضعیف. اور ایک موضوع حدیث ہوتی, موضوع یعنی گھڑی ہی بھی, سرکار کا قول نہیں ہوتا, وہ سرکار کی بات نہیں ہوتی, کوئی کیا کر دیتا, وہ بات بول دیتا, بول کے حدیث بول کے پھیلا دیتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع حدیث. اس کو حدیث ہی نہیں کہتے, حدیث ہی نہیں کہتے, وہ قابل قبول ہی نہیں ہے, لیکن ضعیف جو ہے وہ بھی حدیث ہے. تو شب برات کی احادیث جو ہیں حسن لغیرہ ہی ہے, یعنی ٹوٹل میں سیکنڈ کلاس ہے. ٹوٹل میں اس میں بعض ضعیف بھی ہیں, تھرڈ کلاس بھی ہیں, لیکن ٹوٹل میں سیکنڈ کئی چیزوں سے ملنے کی وجہ سے نتیجتاً رزلٹ کیسا ہو گیا؟ وہ حسن لغیرہ ہی, یعنی ٹوٹل میں سیکنڈ کلاس کے مترادف ہو گئی. تو وہ کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی, قابل قبول ہو گئی, اسی رسی کی طرح ہو گئی جو مضبوط ہوتی ہے کسی قدر فرق کے ساتھ. تو مطلب یہ نکلا کہ احادیث جو شب برات کی ہے وہ مضبوط ہیں, قوی ترین ہیں, قابل قبول ہے. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی بعض احادیث اگرچہ کہ ضعیف ہیں لیکن کئی طریقے سے آنے کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گئی ہیں. اگر وہ کوئی ان احادیث کو ضعیف کہتا ہے تو وہ علم حدیث سے جاہل ہے, ناواقف ہے. علم حدیث سے جاہل ہے, ناواقف. ایک ہو گئی بات, سیکنڈ کلاس ٹوٹل, ٹھیک ہے. اگر ضعیف بھی مان لیا جائے, شب برات کی احادیث کو ضعیف یعنی تھرڈ کلاس کے درجے میں بھی مان لیا جائے تو حدیث ضعیف کا حکم شریعت میں کیا ہے کہ اس حدیث میں اگر کسی شخصیت کی, کسی ذات کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, کسی عمل کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, کسی رات کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو وہ تمام محدثین کے پاس باتفاق قابل قبول ہے. اس پر عمل کیا جائے گا, اس کی فضیلت کو مانا جائے گا, اس کی فضیلت کو تسلیم کیا جائے گا. تو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ تو حسن لغیرہ ہی ہے, ٹوٹل میں سیکنڈ درجے کے ہیں, لیکن ضعیف بھی اگر کہا جائے تو بھی وہ قابل عمل ہے, ان کی فضیلت ثابت ہے, ان کی فضیلت ثابت ہے. محدثین کا اس پر اتفاق ہے. حدیث بھی بتاتا چلو, اس پر حدیث
کہ ضعیف حدیث سے اگر کسی ذات یا کسی شخصیت کی فضیلت اگر ثابت ہوتی ہے تو وہ قابل قبول ہے، وہ فضیلت کو مانایا جائے گا، اس فضیلت کو اپنایا جائے گا، اور وہ فضیلت سے اگر کوئی کی بنیاد پر اگر کوئی اس کو مانتا ہے، اپناتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اس کے فیض سے بہرور بھی ہوگا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت جلیل القدر بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف کی شرح کرنے والے ہیں، ان کی ایک شرح ہے فتح الباری جو بخاری شریف کی مستند شرح مانی جاتی، انہوں نے سرکار کی ایک حدیث لائی ہے، یہی عنوان قائم کرتے باب العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، کہ اعمال کی فضیلت کو تسلیم کرنے میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا کیسا ہے، اس بارے میں باب باندھ کر عنوان باندھ کر کیا کیے ہیں، وہ حدیث لائے ہیں سرکار کی کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بلغہ عن اللہ فضیلۃ فلم یصدق بها لم ینلها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت کی بات پہنچی ہو اور وہ اس فضیلت کی بات کو تصدیق نہیں کیا تو وہ فضیلت کے فیضان سے وہ محروم رہے گا۔ یہ میری بات نہیں، کسی محدث کا قول ہے، سرکار فرما رہے ہیں۔ تو کوئی فضیلت کی بات اگر آپ کو معلوم ہو جائے، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ کو اس کا فیض ملے گا، نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے فیض سے محروم رہیں گے۔ اس کی بین مثال آج شب برات میں جو شریعت کے حوالے سے محروم ہے۔ اس حدیث کی تشریح بولو، آپ مانیں شب برات کی فضیلت سے فائدہ اٹھائے، شب برات کی فضیلت سے فائدہ اٹھائے، کوئی نہیں مانے، نہیں ماننے والوں کی بات نہیں کرو، سونے والوں میں ماننے والے بھی ہیں لیکن شیطان کی غفلت میں آ گئے، کٹوں پر بیٹھنے والے، ہوٹلوں میں بیٹھنے والے ماننے والے بھی ہیں لیکن کیا ہے معلوم ہے، محروم ہوگا، اس میں ماننے والے بھی ہو سکتے نہیں، جو ببانگے دوہر ڈنکے کی چوٹ پر بول رہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ لوگ کیا ہو گئے، وہ اصل نہیں ہے بول کر کیا ہو گئے، محروم ہو گئے۔ تو سرکار کی حدیث کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اگر کوئی فضیلت کی بات ثابت ہو جائے اور کوئی اس کی تصدیق نہ کرے، اس کو نہ مانے تو پھر وہ اس کے فیض سے محروم ہو جائے گا، جس کی بین مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور میں بطور تنقید کے نہیں بول رہا ہوں، آپ کو بات سمجھانے کے بول رہا ہوں۔ عام طور پر یہ جو بات جو ہے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو غیر مخلد ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں آپ کو نشاندہی کے لیے یہ بات بول رہا ہوں، ورنہ عام طور پر نام نہیں بولتا میں، میری تنقید مقصود نہیں ہے، بلکہ کہ یہ کون کہتے ہیں آپ کو معلوم رہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ کیوں بتا رہا ہوں اس کی بھی وجہ آگے آپ کو معلوم ہوگی، کیوں بتا رہا ہوں، نام کیوں بتا رہا ہوں اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ تو جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، اہل حدیث اصل محدثین کو کہتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں۔ حقیقت میں اہل حدیث وہ ہیں، یہ جو حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہے، غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے، کسی امام کو فالو نہ کرنے والے۔ عام طور پر یہ حضرات، یہ ذہن رکھنے والے حضرات جو کیا کہتے ہیں، شب برات کی فضیلت بالکل ثابت نہیں ہے یہ کہتے ہیں۔ تو فضیلت کے بارے میں نے تو حدیث دے دی، اب آئیے انہی کے ایک عالم دین، غیر مقلد یعنی اہل حدیث حضرات کے ایک عالم دین، عبد الرحمن مبارک پوری نام ہے ان کا، عبد الرحمن مبارک پوری نام ہے ان کا۔ ترمذی شریف جو صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس کی شرح تو اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کی شرح انہوں نے کیا کی ہے، لکھی ہے۔ تو لکھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں شب برات کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان احادیث مجموعها يدل على ان لها اصلا۔ یہ ان کی عبارت بتا رہا ہوں، کس کی؟ غیر مخلد حضرات کے بہت بڑے عالم دین شب برات کے تعلق سے لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ شب برات کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، شب برات کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، جب ان تمام کو دیکھا جائے تو ان کا مجموعہ یہ بتاتا ہے کہ شب برات کوئی بے اصل چیز نہیں ہے، شریعت میں اس کی اصل ہے۔
کوئی سنی عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم. پھر اس کے بعد انہوں نے شب برات کی احادیث کو، انہوں نے خود ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف میں شب برات کی احادیث ہیں، ان احادیث کا پر تبصرہ کرنے کے بعد، ان کو ذکر کی چھان بین کرنے کے بعد، ان کی تحقیق کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ دوسری جگہ دوسری عبارت، هذه الاحاديث حجة على من زعم انه ليس في جو ہے نا انه في لم يثبت فضیلت لیلۃ النصف من شعبان شیء او کما قال، کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہے شب برات کی، جن کی میں نے ابھی تحقیق کی ہے، میں نے جس کا میں نے ابھی بھی ریسرچ کیا ہے، وہ احادیث حجت ہیں، دلیل ہیں ان لوگوں کے خلاف جو شب برات کی فضیلت کو نہیں مانتے. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ شب برات کی احادیث کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شب برات بے اصل چیز نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کی اصل ہے. اور پھر دوسری جگہ اسی شب برات کی احادیث میں آگے تحقیق کے بعد وہ لکھتے ہیں، ریسرچ کے بعد لکھتے ہیں کہ شب برات کی جو یہ احادیث ہیں یہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہیں جو شب برات کی فضیلت کو نہیں مانتے. کون بول رہی ہے؟ انہی اہل حدیث حضرات کے امام، بہت بڑے عالم دین، محدث کا درجہ ان کے پاس ان کا ہے، جو انکار کرنے والے معتقدین انکار کر رہے ہیں، لیکن امام جو ان کے امام ہیں، علم کے امام، وہ کہہ رہے ہیں کہ شب برات ثابت ہے اور اس کی روایتیں تمہارے خود خلاف ہیں، انکار کرنے والوں کے خود خلاف. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو لہذا شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ جو ہے حسن لغیرہ ٹوٹل میں سیکنڈ درجے کی ہے، اور بعض تھرڈ درجے کی بھی اگر آپ کا مان لیں گے تو شب برات کی فضیلت میں اس کو ماننا حدیث سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. محدثین کا اس پر اتفاق ہے، کسی ضعیف حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اس فضیلت کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، یہ فیض کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، نہ ماننا یہ فیض سے محرومی کا سبب ہے. اب یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ چاکے جو ہے نا آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر کیا ہو جائے، شب برات کے حوالے سے سامنے آ جائے. لیکن کسی نے بھی حدیث کو موضوع اور من گھڑت نہیں لکھا، من گھڑت نہیں لکھا. اگر کوئی لکھا ہے تو وہ جاہل ہے. میرے مطالعے میں تو نہیں آئی بات اب تک کہ کسی نے شب برات کی احادیث کو موضوع یعنی من گھڑت، جو سرکار کی بات ہی نہیں ہوتی، جو حدیث ہی نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی نہ لکھے موضوع نہیں. تو ہو گئی بات یہاں تک. تو جو اہل تحقیق ہیں انہوں نے ٹوٹل میں سیکنڈ درجے کی لکھی ہے، اور جو تحقیق اتنی زیادہ نہیں ہے پھر بھی جو ہے نا جنہوں نے جانبداری سے کام لیا ہے انہوں نے ضعیف تو کہا ہے، اس سے آگے کوئی بھی نہیں گئے. دونوں صورتوں میں بھی کیا ہے، یہ قابل قبول ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ شب برات کے متعلق بریفلی اور مختصر طور پر آپ کے سامنے اس کے صحیح ہونے کا یہ تو احادیث دلائل تھے. تھوڑا سا تبصرہ بھی سن لیجئے. محبوب نگر میں دو طرح کی مساجد بھی ہیں، شب برات منانے والی بھی ہیں، شب برات منانے والی نہیں بھی ہیں. عشاء کی نماز میں مسجد رئیسہ تو بھری ہوئی تھی، لیکن جہاں شب برات نہیں تھی وہاں وہی آدھی صف، ایک صف، پون صف، 1.5 صف جو روزانہ رہتی ہے. یہاں کیوں بھری ہوئی تھی؟ کہ ہمیشہ بھری ہوئی رہتی؟ نہیں، یہاں بھی 1.5 صف رہتی ہوں گی، لیکن آج شب برات کے عنوان سے مسجد بھری ہوئی ہے. تو شب برات کے عنوان سے اگر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد باجماعت اگر نماز ادا کرتی ہے تو پھر اس میں خرابی کیا ہے؟ کیا خرابی ہے؟ ایک بات پہلے عقل کے اعتبار سے بات بتا رہا ہوں. اب تک تو دلیل تھی، اب تو عقل کے اعتبار. اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ یا نہ ہوتے، یعنی شب برات نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ میں برا مت سمجھنا، ایک عام بات بتا رہا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو عشاء ہی نہیں پڑھتے، یا جو لوگ عشاء پڑھتے بھی تو یا تو دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتے، یا کوئی دوسرے کاموں میں، یا سوتے رہتے، کرتے رہتے. لیکن شب برات کا عنوان ہی ہے کم از کم آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے اور دین کی بات سننے کی توفیق تو ملی. شب برات کا عنوان ہی ہے نا آپ کو. آپ بتائیے کوئی دوسرا عنوان ہے کیا؟ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دور دور کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں، دور دور 4-4, 5-5, 6-6 کلومیٹر سے آئے ہوئے. کہیں کو آئے بھائی؟ آپ کے محلے کی مسجد میں نماز نہیں ہوئی نہیں. یہ شب برات کا بیان ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی جو ہے نا ایک حسن ظن ہے کہ اسماعیل کی بات سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے آپ آ رہے ہیں.
ایک بات بتا رہا ہوں، یا رات کی محبت ہے ثواب کی نیت سے، جو بھی نیت سے، فضیلت کی نیت سے آپ بیٹھے ہوئے، تو یہاں آپ کا جڑنا، بیٹھنا، نیند کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھنا، پھر دین کی بات سننا، قرآن کی بات سننا، احادیث کی بات سننا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی بات سننا، یہ سب کس عنوان سے ہو رہا ہے؟ شب برات کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یہ سب کہاں ہوتا؟ آپ بھی نماز پڑھتے جا کے سو جاتے یا کچھ بھی دیگر دنیا کے کاموں میں کیا ہوتے؟ مشغول ہو جاتے۔ تو کیا یہ برا ہے؟ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدارس العلم ساعۃ خیر من احیائها، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں علم دین کی بات کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ رات کے مختصر سے حصے میں دین کی بات کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ہیں پوری رات، نصیر الدین صاحب ہیں، پوری رات اگر آپ عبادت کریں تو فائدہ نصیر الدین صاحب کو ہوتا، آپ کو میرے کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں۔ اب میں ایک بات بتا رہا ہوں تو اس سے آپ کو نالج میں آپ کے بھی اضافہ ہوا، آپ کا بھی شب برات پہ یقین مضبوط ہوا، اور آپ کسی کو جواب بھی دے سکتے ہیں، آپ جا کے یہ بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاروں میں سے ایک تو مانے گا، 100 میں سے ایک تو مانے گا، لیکن فائدہ ذات کے حد تک نہیں رہا، دوسرے کے حد تک پہنچا، دوسرا تک پہنچا۔ مسجد انتظامی نے مائک کا انتظام کیا، بات جہاں تک آ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کا بھی یہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فائدہ ہے علم کا، یہ ذات کے حد تک محدود نہیں ہے، یہ فائدہ متعدی ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ پھر یہ ویڈیو اگر اپلوڈ ہوگا، پھر اس کو سنیں گے، پھر جب تک رہے گا لوگ سنتے رہیں گے، اصلاح ہوتی رہے گی۔ تو رات میں کے مختصر سے حصے میں بات کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بات کرنے والے کی ذات کے حد تک محدود نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، عبادت کا فائدہ صرف ذات تک ہوتا ہے۔ تو یہ رات بھر عبادت کرنے کی فضیلت آپ کو مل رہی ہے دین کی بات کی وجہ سے، پھر مسجد میں بیٹھنے کا ثواب وہ الگ ہی ہے۔ یہ شب برات کے عنوان سے عشاء کی نماز میں مسجد بھر گئی، جو ہے نا 3 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کی توفیق ہوئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق ہوئی، رات کی فضیلت کی توفیق معلوم ہوئی، اور کم از کم اس کے بعد آپ کو جذبہ آ گیا، بات اللہ کے فضل سے دل میں اثر کر گئی، پھر عبادت کی توفیق بھی ہوگی۔ تو یہ چند اتنے فائدے، ایک شب برات کو بے اصل بولنے سے اتنے فیض سے محروم ہو گئے، اتنے فیض سے محروم ہو گئے، ایک تصدیق سے اتنے فائدے ہو گئے۔ اب آپ کے حوالے ہے، یا تو تصدیق کیجئے یا تو انکار کیجیے، آپ کی مرضی کی بات ہے، بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہ اب چند باتیں میں نے جو شب برات کے حوالے۔ اب آئیے عنوان کی طرف آتا چلو، شب برات کے عنوان کی طرف آتا چلو۔ عزیزان محترم، ایک قاعدہ ہے عقیدے کا ایک قاعدہ ہے، بنیادی اصول ہے۔ دنیا میں جو بھی اچھائی ہے، دنیا میں جو بھی برائی ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ پیدا کیا، شیطان کو بھی اللہ ہی پیدا کیا۔ دنیا میں جو بھی اچھائی ہے، چوری زنا جو بھی ہے، یا نماز روزہ جو بھی ہے، جو بھی اچھائی یا برائی دنیا میں ہے، اس کا پیدا کرنے والا، عقیدے کی بات ہے، مضبوطی سے ذہن میں رکھیے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کے حصے میں برائی اور اچھائی کو متعین نہیں کیا۔ اسماعیل کے حق میں اتنی اچھائی اتنی برائی، نصیر صاحب کے حق میں اتنی اچھائی اتنی برائی، ان کے مدثر صاحب کے حق میں اتنی اچھائی اتنی برائی، ایسا نہیں رکھا اللہ۔ دنیا میں اچھائی کو بھی پیدا کر دیا، برائی کو بھی پیدا کر دیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بتلا دیا، دیکھو یہ اچھائی ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس کا انجام جنت ہے۔ یہ برائی ہے، یہ میں اس سے ناراض ہوں، اس کا انجام جہنم ہے۔ پھر اللہ نے اپنی استطاعت کے حساب سے، یعنی بندے کی کیپیسٹی کے حساب سے یہ لکھ دیا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہمیشہ کا اسے علم ہے۔ ہمیشہ عقیدے کی بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، یاد رکھیے، بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اب آپ ایک صاحب ہیں، آپ اچھے پہلوان مضبوط آدمی ہیں، میرے کو معلوم ہے کہ انہوں 100 کلو اٹھا سکتے ہیں، 100 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں، یا 5 کلومیٹر بھاگ سکتے ہیں، یا ایک 100 ڈنڈ بیٹھک مار سکتے ہیں۔ میں پہلے بول دیا ہوں مارنے سے پہلے کہ انہوں 100 ڈنڈ بیٹھک مار سکتے ہیں، 5 کلومیٹر بھاگ سکتے ہیں، 100 کلو وزن
اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں معلوم، 100 کلو وزن اٹھائے، میں اور زیادہ اٹھاتا تھا لیکن مول صاحب 100 کلو بولے، بلکہ مول صاحب کی بات رکھنے 100 کلو اٹھا دیا، نہیں بول سکتے انہوں، کہیں تو نہیں بول سکتے، آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے، آپ کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے، سمجھے؟ تو اللہ نے دنیا میں اچھائی اور برائی کو پیدا کر دیا، بتلا دیا کہ یہ اچھائی کا راستہ جنت کا ہے، برائی کا راستہ جہنم کا ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنے ہوش و حواس سے اچھائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اسے عذاب کیا کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھائی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ بڑھنے میں مدد کرتا ہے، پش کرتا ہے، اگر کوئی بندہ برائی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو پش نہیں کرتا، اس کو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو اس راستے پر کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں، عقیدے کی یاد رکھیے، بہت بنیادی بات، آخری میں بتا، اس کا جو تبصرہ میں اس پہ کروں گا وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اچھائی کو بھی پیدا کر دیا، صاحب شب برات میں یہ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو لا رہا ہوں شب برات کی طرف، شب برات کی طرف، کیونکہ شب برات کی بنیاد جن چیزوں پہ ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھائی کو بھی پیدا کیا، برائی کو بھی پیدا کر دیا، دونوں کا انجام بتلا دیا۔ بندہ اپنے ارادے سے اچھائی کو اختیار کرتا ہے تو جنت، برائی کو اختیار کرتا ہے تو جہنم۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ بندے کا نہیں ہے۔ ایک بچے کو بولے 10th ہونے کے بعد پڑھ رہے، ڈگری پڑھ، انٹر پر وہ پڑھ، بولے تو کیا کرا معلوم ہے؟ ایک بچہ کیا کرا، پڑھے تو کیا کرتے ہیں، اما باپ فیس بھی دیتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، کہاں سے تو بھی لاتے ہیں، خرچہ تو دیتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں۔ ایک بولا نہیں پڑھ تو میں لاٹھوری کر دو بول کے، بولا تو کر جا بول کے چھوڑ دیتے اس کو، کرتے نہیں کرتے؟ ہاں، تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے، بندہ جب خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو کرنے میں، اس کا اچھے کام کو کرنے میں مدد بھی فرماتا ہے۔ اگر کوئی برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا، چھوڑ دیتا اس کو۔ کئی کو ماں باپ چھوڑتے، آ بیٹا بول کے تو نہیں بولتے نا، جان دے پٹا نکل گیا ہاتھ سے بول کے چھوڑ دیتے، کیا تو بھی کر لیتے بول کے چھوڑ دیتے۔ آپ پیدا کرے سوتے گھر میں 3 ٹائم کھانا دلاتے، زبردستی کچھ تو بھی کھارا نہ رہے، 3 ٹائم لیاک ترکاری لا سودا لا بول کے کام نکالے چھوڑ دیتے، دھوبی کے گدھے کے ویسا۔ میں یہ سخت الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کہ جو بچے بیکار رہتے ہیں وہ دھوبی کے گدھے سے زیادہ ان کا گھر میں مقام نہیں رہتا، یہ بھی سمجھو گا آپ لوگ، سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال تو یہ جو ہے نا بات سخت ہے، مگر تھوڑا غور کیجئے فکر میں، بعد میں میرے کو گالیاں دے رہے تو دے لو آپ، سمجھے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میں نشانے بلاوت بہت ہوں میں، میرے کو کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ اب آپ کو عقیدے کا مسئلہ، تو یہ سمجھ گئے نا، بندے کا جو کسب، ارادہ، کوشش، جو جد و جہد بندہ کرتا ہے اسی حساب سے اسے ثواب اور عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے کی کیپیسٹی کیا ہے، جیسا میں ایک صاحب کے تعلق سے بتایا تھا، انہوں 100 کلو اٹھا سکتے ہیں، 5 کلو وزن یہ کر سکتے جو بھی ہے، تو کیپیسٹی بندے کی کیا ہے معلوم ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، نیکی کی طرف میلان ہے، برائی کی طرف ان میلان ہے، ان کیا کیا کر سکتا زندگی میں وہی اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتا، ان کیا اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتا ان، جیسے میں بولا ابھی انہوں کرے نہیں تھے مگر بولا 5 کلومیٹر بھاگتے، 100 پش اپ مار سکتے ہیں، مگر انہوں کرے نہیں تھے لیکن ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کے بول دیا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے، بندہ ایک ایک حرکت اللہ کو معلوم ہے کیا کیا کر، ان کیا کیا کر سکتا وہ تقدیر میں لکھ دیا، مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ لکھا ہے ہم کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، یہی بہت بڑا قصور ہے۔ کیا کروں گناہ، ہاں بھائی میری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے میں کروں، نہیں، تمہاری قسمت میں اللہ لکھا اس لیے نہیں کر رہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم کتنے پانی میں ہے اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، اللہ لکھا ہے اس لیے نہیں کر رہے، تم کرنے والے ہیں اس لیے کیا ہے اللہ نے لکھا۔ یہاں بہت بڑی وسوسہ شیطان بنا دیتا، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے انسان، میرا کیا قصور ہے، قسمت جو ہے وہ کر رہا ہوں میں، نہیں، تم جو کرنے والے تھے وہ ہے۔ اور حدیث میں یہاں بھی آیا ہے، اتنا بھی آیا، کل میسر لما خلق لہ، جس آدمی کو جس کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے نیک عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو برا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہے، بس چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، بات یہاں تک سمجھ گئے آپ۔
تو خیر اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اچھائی کے تعلق سے جو بندہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ کیسے مدد فرماتا ہے؟ کیسے مدد فرماتا؟ اس کو اور زیادہ اچھائی کرنے کی توفیق دیتا۔ ایک مدد ایسی ہوئی، اس کی کیا کرتا؟ اچھائی اور برائی کرنے کی اسی اور توفیق دیتا، کیونکہ البر یہدی الی البر حدیث میں آیا ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کی طرف توجہ دلاتی ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کرنے کا سبب بنتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف کیا ہوتی ہے؟ لے جاتی ہے۔ اب ہمارے صاحب ہیں سنت کے داڑھی چھوڑے امامہ باندھ لیے، لیکن امامہ سنت چھوڑنے کے بعد اب کوئی گناہ کرنے سے وہ ڈرتے ہیں، نہیں بھائی میں نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا۔ کیوں؟ یہ نیکیاں جو انہوں نے دو کی تھی وہ برائی سے انہیں بچا رہی ہیں، نیکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سچی بات بول رہا، میں داڑھی رکھ کے اگر امامہ باندھا تو برا مت سمجھنا بھائی، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے دو نیکیاں کی تھی، امامہ باندھا تھا، داڑھی کی تھی، لیکن جھوٹ سے روک رہے ہیں۔ جھوٹ سے بچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو نیکی کا مزاج کیا ہے؟ وہ دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ برائی کا مزاج کیا ہے؟ وہ دوسری برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک جھوٹ بولے اس کو صحیح کرنے 100 جھوٹ بولتے ہیں، ہے نہیں ایسا؟ تو بہرحال عزیزان محترم، تو بتانا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مدد کیسا کرتا ہے؟ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے تو مدد کیسا کرتا؟ مدد اس طرح کرتا ہے اسے اور نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایک مدد یہ ہوئی۔ دوسری مدد یہ ہے کہ اس کے کم از کم ایک نیکی اگر وہ کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے کم از کم 10 درجے دیتا ہے، کم سے کم۔ ایک کے ساتھ 9 فری، ایک کے ساتھ 9 فری، بائی 1 گیٹ 9 فری۔ میں یہ کاروبار کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے بندوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو وہ خریدار ہے، ہم بیچنے والے ہیں۔ تو بہرحال تو عزیزان محترم، تو کیا کر دوسرا کیا ہے؟ ایک نیکی کا کم سے کم جو ثواب شروع ہوتا ہے 10 درجے، 10 درجے۔ آپ کے اندر کا جو جذبہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو جو ہے نا منانے کا جو جذبہ ہے، جس جذبے اور اخلاص کے ساتھ آپ عمل کریں گے، دکھاوا، شہرت، فیس بک، یوٹیوب نہیں ہے آپ کے دل میں، بس میرا خدا راضی ہو جائے بس، تو آپ کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا ایک نیکی کا ثواب 700 درجے ہو گیا۔ 1,699,000 اس کے ساتھ فری۔ یہاں پر نہیں رکا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر کسی کا اخلاص حد درجے بڑا ہوا ہے تو اللہ اس پر اور 700 پر اور اضافہ فرماتا ہے۔ مطلب نتیجہ ایک نیکی کا بدلہ بے حساب۔ اب وہاں کاؤنٹنگ ختم، وہاں کیلکولیٹر ختم، کیلکولیشن ختم وہاں سے۔ یہ مدد ہے نیکی، جب نیکی کے راستے پر بندہ چلتا ہے، یہ مدد ہے۔ اور ایک مدد کیا ہے آپ کو بتاؤں میں، اور یہاں کرم ہے اللہ کا، یہ تو مدد تھی، کرم ہے۔ کرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بندہ نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے نیکی کر نہیں سکا، تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے، تو بھی اللہ تعالیٰ ایک۔ مثال کے طور پر مسجد پہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، ارے شب برات ہے کچھ خیرات کریں گے بول کے ارادے سے وہاں تک گئے، دیکھے تو پرس گھر میں بھول کے آ گئے تھے، فون پہ دیں گے بولے تو فون پہ فقیر کرنے نہیں ہے، تو آج کل ہے بھی، آگے آئیں گا وہ بھی۔ تو بہرحال فقیرہ آئندہ نا جھولی نہیں بلکہ وہ اسکائن کا جو بورڈ ہے وہ ڈالے کے پھریں گے اب آئندہ، دیکھو آئندہ زمانہ آئے گا۔ تو بہرحال فون پے کا سب میں بڑا نقصان کیا بتا رہا ہوں میں، جیب میں چلر نہیں رہتے، فقیروں کو خیرات نہیں مل رہی، فون پے کا سب میں بڑا نقصان۔ پہلے جیب میں 5 روپے 2 روپے 3 روپے کچھ بھی چلے رہتے تھے، غریبوں کو خیرات ہوتی تھی۔ فون پے کا سب سے بڑا نقصان خیرات ختم ہو گئی۔ ارے کیا کریے، جیب میں نہیں ہے، فون پے میں ہے، اس کا تو نہیں رہتا، آپ کے پاس تو نہیں رہتا، کچھ تو بھی نہیں رہتا۔ تو بہرحال میں بتا رہا ہوں، تو آپ نیکی کا ارادہ کیے لیکن نیکی کر نہیں سکے کسی وجہ سے، تب بھی اس ارادے پر اللہ آپ کو ایک ثواب عطا فرمائے۔ کر لیے نیکی تو شروعات 10 سے 700 تک بے حساب تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکی کا مدد، نیکوکاروں کی مدد۔
اب برا، اللہ تعالیٰ برے کی تو مدد نہیں کرتا لیکن اس پر کرم ضرور فرماتا ہے. مسلمان ہے تو کرم ضرور فرماتا ہے. اس کا کرم کیسا ہے؟ نیکی کا ایک نیکی کا ثواب 10,700 بے حساب، لیکن ایک برائی کا عذاب ایک ہی. اگر میں اور آپ ہوتے، آپ ایک آدمی ایک ملازم کسی کو کام پہ رکھ لیے سمجھانے کے لیے بولو 30 مہینے، دیکھ میاں ایک دن کی مزدوری کرے تو کیا ہے معلوم ہے، مزدوری تو تیری 1,000 ہے لیکن میں 10,000 دے دوں تیرے، لیکن ایک دن یہ ہے تو 10,000 کاٹ لے، تم ہی بولتے ہیں. ہمارا حساب بتا رہا ہوں. لیکن اللہ اچھائی کرو تو 10,700 زیادہ، لیکن برائی کرو تو ایک ہی. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم. تو برائی کرو تو صرف ایک ہی. اور کرم نوازی بتلاؤں میں اس کی، برائی کا ارادہ کرے تھے لیکن اللہ کی توفیق سے برائی نہیں کرے تو بھی ثواب لکھا جائے گا ایک نیکی. سمجھ میں آ رہی بات؟ برائی کا ارادہ کرے تھے، فجر میں مولانا صاحب اذان دیے، بلائے، کرے، سمجھے آج نماز کو نکو، کل سے جائیں گے بول کے، شیطان چاڑا بہت تھا نکو، آج رات میں شب برات میں بہت دیر سو گئے، آج فجر نکو بول کے بولے، لیکن نہیں جانے کا ارادہ کر لیے تھے پکا، لیکن پھر اللہ کی توفیق ہے نہیں چلو آج تو مولانا صاحب رات میں اتنی تقریر کرے، مولانا صاحب بولے سکتے کہ آج ایک دن ہی پڑھ لیے چلو بول کے گئے، آج ایک دن ہی پڑھ لیے چلو شب برات ہے نا، کم از کم کل کا دیکھیں گے پھر تو شب برات. ایک دن پہلے تو نہیں کا ارادہ کرے تھے مگر پھر ارادہ ہوا، پھر برائی کا ارادہ کرے تھے لیکن نہیں کرے برائی، اچھائی بھی نہیں کرے بھی. آپ اچھائی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تھے، کسی کی حق تلفی کرنا چاہے تھے یا کسی پر ظلم کرنا چاہے تھے، ارادہ کرے تھے لیکن نہیں کرے، نہیں کرے بھی تو برائی اللہ تعالیٰ ایک ثواب، ایک نیکی کا ثواب آپ کو دے گا. یہ دوسری کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ دوسری کرم نوازی ہے. ٹھیک ہے، پھر کرے تو ایک ہی، یہ کرم نوازی ایک تو یہ ہے کہ کرے تو ایک ہی عذاب، ارادہ کر کے چھوڑے تو نیکی. ارادہ کر کے میں آپ کو بولا تھا آپ کو میں جو ہے نا صاحب آپ کو میں دھوکہ دینے کی کوشش کرا تھا لیکن نہیں کرا، بولے تو آپ لے بھائی تو اچھا کرا بول کے 10 روپے دیتے ہیں، ذہن میں رکھتے یہ بیٹا کبھی بھی میرے کو کیا کر سکتا، چنا لگا سکتا، اس سے بچ کے رہنا ہوتا. لیکن وہ کرم دیکھیے، اس کو معلوم ہے برائی کا ارادہ کر رہا ہے لیکن ترک کر دیا، چلو ٹھیک ہے میری نافرمانی سے رک گیا تو بھی ایک نیکی کا ثواب اسے دے دیا. کر لیا تو ایک برائی کا عذاب ایک ہی، اور وہ ایک لکھ کے بھی کیا کر رہا ہے، توبہ کا موقع دیا، کر لے توبہ وہ بھی معاف کر دے تو، کب بھی توبہ کر لے، 2 آنسو بہا لے وہ بھی معاف کر دے تو. شب برات یہ فیس بک پہ میں ایک بہت بڑی پیاری بات سنا تھا، بڑی پیاری بات، تحریر مجھے بہت پسند آئی. ہمیشہ میں تقاریر میں بولتا رہتا ہوں، لوگ تو جان لے کر بھی نہیں مانتے، وہی ایک ہے جو 2 آنسوؤں پہ مان جاتا ہے. لوگ تو جان لے کر بھی نہیں مانتے لیکن وہی ایک ذات ہے جو 2 آنسوؤں پہ مان جاتا ہے. 2 آنسو بہا دو، دریائے کرم جوش میں آ گیا، معاف جا، معاف جا. تو پھر موقع دیا، دیکھ توبہ کر لے، ہر رات میں پکار رہا ہے، ہر رات میں تہجد کے وقت میں پکار کر ہے، تو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، مغفرت طلب کر، معاف کر دے. تو رزق طلب کرنا چاہتا ہے، رزق طلب کر، معاف کر دو. مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، دعا کر، معاف، تیری مصیبتیں دور کر دو. رات کے آخری حصے میں ہمیشہ ہر روز اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے. لیکن اللہ کو یہ بھی معلوم ہے تہجد میں تو بہت اللہ کے نیک بندے اٹھتے ہیں. اب ہمارے تو فجر بھی مشکل ہے، تو لہذا جو فجر بھی جس کے لیے مشکل ہے اس کو بتا دیا ٹھیک ہے تو تہجد کے وقت میں تو نہیں اٹھ سکتا، جا سال میں شب برات بھی رکھ دیتا ہوں. یہ جو آفر ہے جو ہر روز تہجد کے وقت میں تھا، یہ آفر مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. مغرب سے ہی پکار کہتا ہے، الا من مستغفر فارزقه فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں.
الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی جو ہے نا رزق کا مانگنے والا، میں اس کو رزق دیتا ہوں، ہے کوئی الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، میں اسے کیا کرتا ہوں، مصیبت سے چھٹکارا عطا کرتا ہوں۔ اب رہا، اب تو کوئی عذر نہیں ہے، تہجد بولے تو پھر بھی بول سکتے کہاں اٹھ سکتے ہیں مول صاحب بول کے، لیکن یہاں تو مغرب سے ہے، اب مغرب کو تو نہیں سوتے، مغرب کو تو نہیں سوتے، مگر نیند میں تو ہو سکتے ہیں، بعض لوگ سوتے تو نہیں مگر سونے کی کیفیت میں تو ہو سکتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں بولو، اپنا ہوشیار ہے، نہیں معلوم ہوتا میرے کو بھی، ہاں نہیں آ رہا، شربت کلو شام ہوتے ہلو ہلو، تو آدھی نیند میں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ، تو آج آفر آپ کو مغرب سے دیا جا رہا ہے۔ دیکھو روزانہ تہجد کے ٹائم پر یہ آفر تھا، معلوم ہے مجھے تم میں بعض غفلت میں رہنے والے لوگ ہیں، شیطان کے بہوے کامے میں آنے والے ہیں، وہ تو صالحین کا طریقہ تھا جن کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ رات کے آخری حصے میں ان کے جسم ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے اس سے مغفرت کی امید رکھتے ہوئے گڑ گڑاتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ تم اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے وہ صالحین کا طریقہ کار ہے، لیکن اللہ نے گناہگاروں کو بھی نہیں جو ہے نا یہ نہیں کیا۔ ایک تو توبہ ہر وقت کے لیے رکھ دیا، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن اور خصوصی مغفرت شب برات میں رکھ دی، شب قدر میں رکھ دی۔ مغرب سے ہی جو ہے نا تمہیں یہ آفر دیا جا رہا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے کر لو، رزق مانگنا ہے مانگ لو، اور جو ہے نا مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو مانگ لو۔ جیسے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ابھی بھی جو نعت پڑھی، مانگ لو جو ہے نا آج کی جو وہ جو نعت کا کچھ شعر ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ایسی مخصوص راتیں اللہ رب العزت نے رکھی تاکہ گناہگار بھی اللہ کے فیض سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس کے باوجود اگر ہم محروم رہتے ہیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ بدماشی ہے، یہ غلطی نہیں ہوتی، اس کو بدماشی کہتے ہیں، غلطی یا غفلت نہیں کہتے۔ تو غلطی معافی غلطی کی ہوتی ہے، بدماشی کی نہیں ہوتی، بدماشی کی نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے حضرت سرکار دو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے یعنی شب برات آتی ہے تو اس رات کو عبادت کرو اور اس دن کو روزہ رکھو، اس دن کو روزہ رکھو۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں سرکار کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ شب برات میں سورج غروب ہوتے ہی اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے مخلوق کی طرف اور پکار کر کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا چاہنے والا فاعافیہ، میں اسے کیا کر دوں، مصیبت سے چھٹکارا عطا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص تجلی، وہ تو ہر رات ہوتا ہے، لیکن شب برات میں، شب قدر و متبرک راتوں میں یہاں سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پہلے سرکار نے کیا تلقین فرمائی، رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، پھر اللہ سے مغفرت بھی طلب کرو۔ اس میں آپ کو یہ مزاج دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو یہ مزاج دیا جا رہا ہے کہ نیکیاں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ نیکیاں صبح ہو رہی، نمازہ ہو رہی، حج ہو رہا، روزے ہو رہا، سب ہو رہا، کاروبار میں ڈنڈی برابر چل رہی، دوسروں کو دھوکہ دینا برابر چل رہا، جھوٹ بولنا برابر چل رہا، تو ہماری اصطلاح میں اس کو کیسا بولتے ہیں، نیک نمازی انڈا چور بولتے ہیں نا، ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے ایسا، سمجھے؟ ہاں، تو نیک نمازی انڈا چور بولتے، ادھر مسجد سے نکلا، ٹوپی نیچے اتار کے انڈا چوری کر لیا، تو یہ جو ہے نا ایسا، تو یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مزاج آپ کا کیسا ہونا چاہیے، ایک بات یاد رکھیے، عبادت کا اللہ نے توفیق دی ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں میں کمی ہوتی چلی جانی چاہیے،
ادھر عبادت بھی ہو رہی ہے، ادھر گناہ بھی ہو رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دے گا لیکن گناہوں کا عذاب بھی تو برقرار ہے. کیا فائدہ؟ ایک گاؤں میں بولی میں کتا مر گیا کہتے ہیں. گاؤں میں کیا ہو گیا؟ بولی میں کتا مر گیا تو کیا ہوا، بہت دیر، بہت 2-3 دن ہو گیا، وہ بالا نکلنا شروع ہو گیا اس کے. تو جب ڈول نکالتے نا پانی، اس میں بال آنے لگے. تو لوگ دیکھے، ارے بال آ رہی، کتا دیکھے تو جب کتا مر گیا ہے تو امام صاحب کے پاس آ کے بولے مولانا ایسا کتا مر گیا بولی میں، کیا کرنا؟ تو بولی میں کتا مر گیا کیا کرنا ہوتا؟ امام صاحب بولے اس کو کتے کو جو ہے نا پانی خالی کر دو. بولے شریعت کا حکم ہے پانی خالی کرنا ہے، چھوٹی بولی رہی تو پانی خالی کر دینا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو بولی چھوٹی بولی اگر رہی، یعنی تقریباً 6.5 بائی 6.5 یا ایسا گز اگر چوڑی نہیں رہی، چھوٹی رہی کنواں، تو پانی پورا خالی کرنا ہے. نہیں کر سکتے تو 200 ڈول کیا کرنا ہے، پانی 200 سے 300 ڈول نکالنا ہے. وہ مسئلہ الگ ہے. تو بہرحال پانی خالی کرنا ایک سمجھ لو باقی کے داس، وہ مسائل میں گئے پھر یہ بھول لیں گے. تو پانی خالی کرنا بول کے بول دیا. گئے گاؤں کے لوگ پورا بولی کا پانی کیا کر دیا، خالی کر دیا. نیا پانی آیا. تو نیا پانی آنے کے بعد کہا پھر ڈول ڈالے تو بالا آ رہے ہیں، ڈول ڈالے تو بالا آ رہے ہیں. تو اب جا کے بولے مولانا آپ پانی خالی کرو. بولے خالی کرے پھر بھی بالا آ رہی کتے کے. بولے کتا نکالے نہیں میاں بول کے پوچھے. کتا وہ کب بولے؟ آپ کہاں بولے تھے وہ کتا نکالو بول کے؟ آپ خالی پانی خالی کرو بولے تھے، کتا نکالو بول کے کہاں بولے؟ لہٰذا آپ کا قصور ہے. اس لیے میں فضیلت کے ساتھ بتا رہا ہوں. اسماعیل صاحب جو ہے نا کل کے دن آپ بولیں گے، گالیاں دے لیتے ہوئے بولیں گے اسماعیل صاحب، اسماعیل صاحب خالی شب برات میں عبادت کرو. بولے گالیاں نہ کو دے. بولے کہاں بولے؟ ایسا نہیں، بلکہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی کمی کرتے چلے جائیے. گناہوں میں بھی کمی کرنا چاہیے. یہ مزاج شریعت چاہتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، بیوی کو بیوی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، بیوی کرے دادا گیری. وہ دادا گیری کرنے کی جگہ نہیں ہے. بیوی کے دادا گیری کرنے والے کی مثال میں کیسے دے تو معلوم ہے. LKG کے بچوں میں 5th 6th کا بچہ دادا گیری کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے LKG کے بچے ہیں، ان میں 5th 6th 7th کا بچہ ہے اور ان کے درمیان دادا گیری کر رہا. آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ 7th کا جو شوہر جو ہے نا وہ 7th ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ بیوی کی مثال ہے. تو بیوی کرے دادا گیری کرنا ایسا ہے. وہ کوئی دادا گیری کی جگہ نہیں ہے. دادا گیری کی کوئی جو ہے نا جگہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، نماز برابر چل رہی ہے، روزہ برابر چل رہا، ہاتھ میں تسبیح برابر ہے، ایک ہاتھ میں لکڑی ہے، بیوی کو ٹھوکری میں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو شریعت میں مزاج کیا کہتی ہے؟ نیکیوں کی اللہ نے توفیق دی ہے تو گناہوں کو بھی کم کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ادھر ذخیرہ نیکی کا بڑھتا جائے تو گناہ کم ہوتے چلے جائے. آگے جا کر صرف ذخیرہ نیکیوں کا رہے گا، گناہ ختم ہو جائیں گے. تو قیامت میں کہا گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کل کامیاب لوگ ہوں گے. جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. جن کی نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. تو مزاج یہ پیدا کیجیے. تو سرکار کیا فرمایا؟ فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا. جب شب برات آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دوسرے دن کیا کرو؟ روزہ رکھا کرو. کتنے روزے رکھنا؟ پریشان رہتے ہمارے پاس لوگ، ایک کافی ہے. آپ 2 رہے تو رہیے، ویسا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، ثواب کا باعث ہے، لیکن 1 رہنا، 1 بھی رہے تو چل جاتا. شب برات کا 1 روزہ. شب برات میں عبادت کرنا، دوسرے دن روزہ رکھنے کا سرکار نے حکم دیا. تو سب سے پہلی میں بات بتلا چاہتا ہوں، شب برات کی عبادت کی اہمیت کیا ہے. ایک عام عبادت ہوتی ہے جس کا ثواب ہے، تو ہر عبادت کا ثواب ہے. شب برات کی نماز ہے، نماز کا ایک ثواب کیا ہے کہ اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ برائیوں اور بے حیاؤں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے. حج کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو گناہوں سے کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے. روزہ بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. ثواب کے علاوہ ایڈیشنل چیزیں یہ. اسی طرح شب برات کی عبادت کا ایڈیشنل پاور کیا ہے؟ زائد چیز کیا ہے؟ جو ہے نا حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احیا لیلتی العید ولیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ حین تموت القلوب. کہ جو
دو عیدوں کی شب یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے جو رات آتی ہے اس رات کو عبادت کرے اور شب برات میں عبادت کرے تو جس دن دل مر جاتے ہیں وہ عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرتا. جس دن دل مر جاتے ہیں تو عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرتا. کیا مطلب؟ کس دن دل مرتے ہیں؟ دل کے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ دن کیا ہے؟ جس دن دل مر جاتے ہیں اس دن اس کا دل، عام لوگوں کے دل مر جاتے ہیں اس دن اس کا دل نہیں مرتا. دل مرنے کا مطلب کیا ہے اور دن کا مطلب کیا ہے؟ تو دن کا دل کی تفسیر کریں جو ہے نا، من احیا لیلتی العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت ای لم جو ہے نا یتحیر قلبہ حین تتحیر القلوب. کہ دل مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شب برات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو، اس کے دل کو پریشان اور حیران نہیں کرتا. اس کا دل پریشان اور حیران نہیں ہوتا جس دن دل پریشان اور حیران ہوتے ہیں. وہ دن کیا ہے؟ وہ دن ہے جب آپ کی مرنے کی گھڑی آتی ہے، جب آپ عالم نزا میں ہوتے ہیں، اور وہ دن قیامت کا دن ہے. تو عالم نزا جب زبان بند ہو جاتی ہے، غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں ملک الموت دنیا سے جاتے وقت، اس وقت جو دل کو ہیبت ہوتی ہے وہ بولنے بھی نہیں آتا، وہ آدمی بول بھی نہیں سکتا. ہم بازو میں بیٹھ کر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی جائیداد کے حساب و کتاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی جو ہیبت اور خوف اور کیفیت ہوتی ہے وہ سوائے اس کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تو جو شب برات ہوتی ہے، وہ شب برات جو ہے نا کی جو عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نزا کے عالم میں جو دل کا خوف اور ہیبت ہوتی ہے اس پریشانی سے اس کو دور کرتا ہے. اسی طرح کل قیامت کے دن جب دل پریشان ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، دوسرے لوگ حیران و پریشان رہیں گے، اس حیران و پریشانی سے اللہ اسے دور کر دیتا ہے جو دو عیدوں کی شبوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اور جو شب برات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے. یہ رات کا فائدہ اور فضیلت ہے عبادت کا. اب ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ ثواب یہی ہے کہ بیہقی کی روایت ہے کہ شب برات کا موقع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں. تو سرکار نے جو ہے نا کو دیکھا آپ نے کہ آپ نے 14 رکعت نماز پڑھی، نفل نماز، 14 رکعت نفل نماز پڑھی. اور اس کے بعد جب نماز سے آپ جو ہے نا فارغ ہوئے تو آپ نے جو ہے نا پورے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 14 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک آیت فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ 2 آیتیں پڑھی. جب سرکار یہ نماز سے اور ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب برات میں یہ عبادت کرے اور دوسرے دن روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کو 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 20 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد نفل روزے رکھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ ہے. تو 14 رکعت کیسا پڑھنا وہ اب آپ کی سن. 2 رکعت پڑھنا یہ آسان ہے آپ کے لیے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فقہ کا ایک مسئلہ ہے دن میں نفل نماز 4 رکعت 1 سلام سے پڑھ سکتے ہیں، رات میں 8 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت ہر وقت افضل ہے. 2 رکعت آپ پڑھ لیجیے. اس کے بعد جو وظیفہ میں نے بتلا دیا ہے حافظ صاحب کو بھی وہ آئے تھے تو خیر تقریباً اس میں آپ کو یاد ہے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں بھی بعض لوگوں کو یاد رہتی ہیں، اگر نہیں ہے تو حافظ صاحب سے آپ معلوم کر لے سکتے ہیں. تو یہ وظیفہ ہے، دوسرے دن روزے کا یہ ثواب ہے. تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا کہ اس دن کو روزہ اس رات کا قیام کرو اور دن کو کیا کرو معلوم روزہ رکھو. اور صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا ہے صلاۃ التسبیح بھی آپ کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح جماعت سے نہیں پڑھنا ہے. صلاۃ التسبیح جماعت سے نہیں پڑھنا ہے، انفرادی طور پر علیحدہ طور پر کیا کرنا ہے پڑھنا ہے.
عام طور پر یہ جھگڑے بہت ہو رہے ہیں جماعت سے پڑھنا نہیں. جامعہ کا فتویٰ ہے, میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے نا صلاۃ التسبیح جماعت سے رہے, تنہا پڑھیے. اس میں آپ کی دل جوئی زیادہ رہتی, اور امام صاحب پڑھا رہے تو آپ سو بھی سکتے, سمجھے. صلاۃ التسبیح, تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا, پھر بھی میں بتاتا چلو. صلاۃ التسبیح میں کچھ زیادہ پڑھنا نہیں ہے, ڈولا لے جاتے وقت جو پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے. سب کو آتا ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سمجھے. ڈولا اگر پڑھتے ہو ڈولا بھی یاد ہے تو اچھا. تو بہرحال تو کیونکہ وہ تو موت کی چیزیں بولے تو ہمارے پاس بہت ڈر رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک صاحب مجموعہ عطر لگا کے آئے. مجموعہ عطر معلوم مردوں کو لگاتے سر. تو ایک صاحب مجموعہ عطر لگا کے آیا, تو بازو سے ادھر 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 دیکھ کے بے چین ہے بیچارہ, ایسا ہے کہ ملک الموت آ گیا کیا بولے ایسا. تو بہرحال یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے آپ کو صلاۃ التسبیح. پہلے تو آپ کو 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, امام تو نہیں ہے آپ کو. تو بس یہ دل میں بھی ہو تو کافی ہے, دل میں بھی ہو تو کافی. کچھ بھی نہیں آ رہا, میں صلاۃ التسبیح 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں, اے اللہ تیرے واسطے یا واسطے اللہ کے بول تو کافی ہے. دل میں, زبان سے بولے تو اچھا ہے نا, دل میں رہے تو بھی کافی. اللہ اکبر بول کے آپ بول دیے, تکبیر تحریمہ بول دی. بولنے کے بعد کیا کرے معلوم ہے, ثنا پڑھ لینا. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ جو بھی ہے وہ پڑھ لینا. ڈولے کی دعا بول سکتے ہیں ہم, یاد رکھنے کے واسطے. ڈولے کی دعا نہیں ہوتی, وہ ڈولے کی دعا ذہن میں رکھ لیجیے. تو 15 مرتبہ ثنا کے بعد پڑھ لیے. اس کے بعد اعوذ باللہ, بسم اللہ, پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ, سورہ فاتحہ, ضم سورہ آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھ لیجئے. رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ, کتنے ہو گئے 15 اور 10 25. رکوع میں گئے تو رکوع کی تسبیح پڑھ لیے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ, جتنے بھی مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ لیے. پھر اس کے بعد 10 مرتبہ وہی سبحان اللہ والحمدللہ, کتنا ہوا 35. رکوع سے اٹھ کے ٹھہر گئے, پھر 10 مرتبہ, کتنا ہوا 45. پھر سجدے میں چلے گئے, سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو بھی پڑھے, پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمدللہ, کتنا ہوا 55. پھر سجدوں کے ایک سجدہ ہونے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ, کتنے مرتبہ ہوا 65. پھر دوسرے سجدے میں گئے تو تسبیح, سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ, کتنا ہوا 75. ایک رکعت میں 75 مرتبہ. پھر اٹھتے کیا کرنا, پہلے ثنا پڑھے تھے, دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں رہتا, ڈائریکٹ 15 مرتبہ پڑھ لیجئے. پھر جو ہے نا اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ, اس سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے, پھر رکوع میں, پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد, پھر سجدے میں, سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں, اس طرح 75 مرتبہ پڑھیے. 2 رکعت کے بعد ضرور بیٹھیے, بیٹھنا مت بھولیے. 2 رکعت کے بعد بیٹھنا مت بھولیے, ضرور بیٹھیے. اگر غلطی سے اٹھ گئے ہیں تو تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے واپس آ جائیے. تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے واپس آ جائیے. آخری میں کیا کیجئے, سجدے سہو کر لیجئے. اگر بھول کے اٹھ گئے تھے پہلے قاعدے میں اور تیسری رکعت کا آپ سجدہ کر لیے ہیں تو نماز مکمل کر لیجئے, سجدہ سہو کر لیجئے. بعد کی 2 رکعت آپ کی ہو گئی, پہلے کی 2 رکعت نہیں ہوئی. پہلے کی 2 رکعت میں جیسا بتلایا ویسا پڑھ لینا, پہلے کی 2 رکعت میں جیسا بتلایا ویسا پڑھ لینا. نہیں آپ کو 4 رکعت مشکل دکھ رہی تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر جو دوسرے 2 گانا پڑھتے ہیں, دوسرے 2 رکعت پڑھتے ہیں, اس میں ثنا پڑھنا ہے آپ کو. پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے. تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے. اس کی فضیلت سرکار نے یہ بتلائی ہے, سمندر کے کف کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو کیا ہو جائیں گے, اللہ معاف فرما دے گا. سارے روئے زمین کے جتنے گناہگار ہیں اتنے گناہگاروں کا گناہ بھی ہو تو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو خاص طور پر کیا کیجئے, صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں اور 14 رکعت کا بھی. مگر ایک بات یاد رکھیے, عشاء کی نماز جماعت سے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے, اس کو مت چھوڑیے. پہلا شب برات کی عبادت میں ضروری چیز جو آپ کے لیے ہے, عشاء کی نماز جماعت سے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کمپلسری ہے. کیونکہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے, جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے. پوری رات کا ثواب ایسے ہی مل جاتا ہے آپ کو. درمیان میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو ایڈیشنل ہے, عبادت نہیں بھی کریں تو گناہ مت کیجیے, بیکار کام مت کیجیے, گاڑیوں کی ریسنگ مت کیجیے, ہوٹلوں کے پاس یہاں وہاں ہنسی مذاق کرتے ہوئے کم از کم مت بیٹھیے. کیونکہ یہ راتوں کی فضیلت جو ہے, جتنی فضیلت ہے
اس رات میں اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا، کیونکہ ایک تو رات کی ناقدری بھی ہوتی، پھر دوسرا جرأت بھی ہوتی، بابا پیسے دے رہے ہیں، لے یہاں خرچے کر لے، نکو جاؤ جی ہوتے میرے کنے، بول کے جرأت نہیں دکھتی، جا بیٹا جا، کب تک نہیں رہتا جا، بولتی ہے نہیں. تو اس میں رات کی ناقدری بھی ہے اور جو ہے نا جرأت بھی ہے کہ اللہ بلا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں. نیند آ رہی سو جاؤ جا کے، پرواہ نہیں، مگر یہ اہتمام کرو عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے. نہیں عشاء کی نماز تو جماعت سے پڑھ لیے، پورا رات بھر عبادت کر کے عین فجر کے ٹائم سو گئے تو بھی بیکار ہے. یہ دو پہلے کمپلسری کیجیے، اس کے بعد آپ جس انداز میں بھی کر سکتے ہیں کریے، جتنی عبادت کر سکتے ہیں، مگر اس میں خشوع و خضوع کا لحاظ رکھیے. جب تک آپ کی چستی رہی، پھرتی رہی، اچھا دل لگتا رہا، عبادت کیجیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، سرکار پر نماز پڑھیے، جو ہے نا قرآن پڑھیے، سرکار پر درود بھیجیے، تسبیحات پڑھیے، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ کیا ہے جو ہے نا پڑھتے رہیے. یہ عبادت کا بتاؤ. تو پہلے کیا بولا ہے سرکار، قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو عبادت کرو، دن میں کیا کرو، روزہ رکھو. یہ دونوں بھی مستحب ہے، کیا رات کی عبادت بھی روزہ بھی کر لیے ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی کرا دوسرا نہیں رکھا تو ارے انہوں نے رکھے انہوں نے کرے. اتفاق سے نصیر صاحب ہے، نصیر صاحب کسی بیماری کی وجہ سے کسی مجبوری سے روزہ ارے ہمارے امام صاحب بھی روزہ نہیں رکھے، عاشورے کا روزہ نہیں رکھتے ہمارے امام صاحب، شب برات کا روزہ نہیں رکھتے. ارے مستحب ہے، ان کو اختیار ہے بھائی، رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سنے میرا، لیکن میں ان کو بول سکتا ہوں، اس لیے ان کو مثال دے رہا ہوں. آپ تو ایسا ہے ہمارے پاس مزاج بن رہا ہے. آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رہتا اور شریعت ضروری قرار نہیں دی، یہ کیا ہے معلوم ہے، کر سکتے ہیں کرو ثواب ہے، نہیں کرے تو آپ کو گناہ بھی نہیں ہے اور وہ ثواب آپ کو جو ملنا ہے نہیں ملتا. کوئی مجبوری سے نہیں رہا، کوئی نہیں ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکا، گھر میں مکان میں کبھی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ حالات ویسے ہر ایک کے الگ الگ رہتے ہیں. ارے انہوں نے رکھے، ہاں رمضان کے اگر نہیں رکھا تو یہ قابل ملامت بھی ہے، قابل عذاب بھی ہے، فرض روزے ہیں وہ تو یہ مستحب روزے ہیں. تو ایسا کوئی آپ رکھے، اللہ آپ کو توفیق دیا ہے تو شکر گزاری کیجئے. کوئی نہیں رکھ رہا تو اس کو حقیر نظر سے، ارے دل میں زبان سے تو نہیں بول رہے کیا انہوں تو بڑے مولانا ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے، کوسا بھی نہیں، ایسا دل میں بھی کیا ہونا نہیں ہونا. سمجھے، مولانا آپ کی زبان کی بات نہیں سن سکتے، دل کی بات نہیں سنتے، اللہ تو سن رہا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں، تو یہ عبادت کے حوالے سے جو ہے نا یہ بات ہوئی. اس کے بعد اللہ کا فرمان الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے، بخاری کی حدیث ہے، جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا اپنے فضل و کرم سے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک بات عقیدے کی یاد رکھیے آپ، اللہ اگر آپ کی عبادتوں پر ثواب دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے. آپ کی عبادتیں اتنی اعلیٰ نہیں ہیں کہ اس کے بدلے میں جنت جیسی عظیم چیز دی جائے. دکان پہ جا کے چارانے دے کے 5 اسٹار چاکلیٹ دے، کیا بولتا دکان والا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے چارانے میں پورا مال دے رہا آپ کو، ہاں وہ اس کا کرم ہے. تو آپ کی عبادتیں اس قدر نہیں ہیں کہ اس کے بدلے میں جنت جیسی عظیم چیز دی جائے. کیونکہ عبادت تکبیر تحریمہ کرتے ہی زبان سے ثنا تو ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ ضم سورۃ ہو رہا ہے، مگر پورے غلے کا حساب ہو رہا ہے. وہاں آرڈر دیا تھا، کبا نہیں آیا اب تک، ان کا بھیجتا، ان کے آگے گیا، ان اتنے پیسے دینا ہے، ارے وہ چٹیاں ہیں، وہ دینا ہے، یہ دینا ہے، پورے سمجھے پورا. تو یہ پورا گاؤں پھر کے آتے ہیں اور شیطان واجبی طور پر ذہن میں لاتا ہو. اس وجہ سے شریعت کا ایک حکم ہے، جو ہے نا کوئی چیز گم جائے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو رہے، کہیں کو شیطان خود یاد دلاتا آپ کو، بھول گئے کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تو بہرحال کدھر کی چیزیں شیطان کیا کرتا نماز میں یاد دلاتا. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی میری حقیر عبادت پر وہ 10 درجے 700 درجے بے حساب اجر بھی عطا فرما رہا ہے، جنت بھی دے رہا ہے. اس کا عدل یہ ہے، عدل انصاف اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں نیکیوں کے باوجود بھی جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا انصاف ہے. آپ بولیں گے وہ کہیں کو سمجھانے ایک مثال دے رہا ہوں. آپ سیل فون اٹھا کے دیوار پہ مار دیے، اپنا سیل فون اٹھا کے دیوار پہ مار دیے، ارے کیا ہو گیا رے؟ دوست بول رہا کیا ہو گیا رے، اتنا مہنگا فون؟ ارے میرا فون ہے، میں ماروں، تیرے کیا جا رہا؟
میری چیز ہے، میں تیرا فون توڑا کیا؟ میرا فون ہے، میں کچھ بھی کر لیتا ہوں. یہ فون کے حد تک رکھو، میری بیوی ہے میں مار لیتا ہوں، بلکہ مت بولو، سمجھ رہے بات کو. ہاں تو میرا فون ہے میں کر لیتا ہوں، میری گاڑی ہے میں کیا تو بھی کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے جیسے چاہے کیا یوز. ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں. وہ نیکی کے باوجود بھی اگر ہمیں جہنم میں ڈال دے تو ہمیں پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری ملکیت ہے. مالک کو یہ اختیار ہے کہ اپنی ملکیت سے جیسا سلوک کرے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں بندے کے ساتھ غضب سے زیادہ، غصے سے زیادہ رحمت کا معاملہ کروں. غضب سے زیادہ رحمت کا معاملہ کروں گا. کیسے کروں گا؟ ذرا ایک مثال دیجیے، سن لیجیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک آدمی آیا، چوری کے الزام میں اس کو پکڑ کر لایا گیا تو جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹ دو، آپ نے حکم دے دیا، فیصلہ دے دیا، چوری ثابت ہو چکی تھی. تو اس نے اٹھ کر بڑے ادب سے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، یہ میری پہلی مرتبہ گناہ ہے، آپ معاف کر دیجئے. تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ یاد ہے آپ فرماتے ہیں، سنیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے دشمن، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے پہلے گناہ پر اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ وہ کئی مرتبہ گناہ نہ کرے اور گناہوں پر جرأت نہ کرے. اللہ اس وقت تک پہلے گناہ پر، پہلی غلطی پر اس کے عیب کو ظاہر نہیں فرماتا. یہ اللہ کی قانون ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. تو کہہ رہا ہے پہلی مرتبہ، یہ سراسر تو جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے. کیونکہ اللہ کا اعلان ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. پہلے اللہ رحم کا معاملہ کرتا ہے، پردہ پوشی کا معاملہ کرتا ہے. جب پردہ پوشی سے تو سنبھلتا نہیں بلکہ گناہوں میں اور اضافہ کرتا ہے تو پھر وہ عیب کو یا تو دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے یا آخرت میں ظاہر کر دیتا ہے. پھر کبھی رحم آ گیا تو آخرت میں بھی چھپا دیتا ہے، آخرت میں بھی چھپا دیتا ہے. قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی آئے گا، اللہ اس سے کہے گا یہ پوشیدہ طور پر، اے بندے تو نے یہ گناہ نہیں کیا؟ کیا ہے. تو نے یہ نہیں کیا ہے. تو نے یہ نہیں کیا ہے. تو یہ نہیں کیا ہے. بندہ پورے گناہ جب کچا چھٹا کھل گیا تو یہ یقین کر لے گا کہ اب میرا جو ہے نا وقت آ گیا، سوائے جہنم کے میرا کوئی یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، دنیا میں نے تجھ سے جیسے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے آج بھی پوشیدہ رکھتا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے. آپ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن 2 گناہگاروں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. جب فرشتے جہنم میں اسے ڈال دیں گے تو زور زور سے چیخنے لگیں گے، زور زور سے چیخنے لگیں، جیسے بچے سزا کے ڈر سے چیختے ہیں، زور زور سے چیخنے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر بلائے گا انہیں، بلا کر پوچھے گا تم کیوں چیخ رہے تھے؟ تم کیوں چیخ رہے تھے؟ تو کہیں گے لِتَرْحَمَنَا یا ربی، کہ اے اللہ ہم اس لیے چیخ رہے تھے تاکہ تو ہماری پکار کو دیکھ کر تجھ کو ہم پر رحم آ جائے، تجھ کو ہم پر رحم آ جائے، اس لیے ہم چیخ رہے تھے. تو اللہ فرمائے گا جاؤ، تمہارا رحم یہی ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ، تمہارا ساتھ رحم یہی ہے کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ. ایک بندہ فوراً اللہ کے کہتے ہی جا کر دوزخ میں کیا ہو جائے گا؟ کود جائے گا. اللہ اس کے لیے دوزخ ٹھنڈی کر دے گا، اللہ اس کے لیے دوزخ ٹھنڈی کر دے گا، دوسرا وہیں پر ٹھہرا رہے گا. تو اللہ پوچھے گا تیرا ساتھی تو کہتے ہی چلا گیا، پھر تو کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار بن کر کھڑا ہوا ہوں کہ اب تو رحم کرے گا، اب تو رحم کرے گا، اب تو رحم کرے گا. میرا کھڑا ہونا تیری نافرمانی میں نہیں ہے، تیری رحمت کی امید میں ہے. تو اللہ کہے گا جا تجھے بھی معاف کر دیا، جا تجھے بھی معاف کر دیا جا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم بول کے پورے لچے کام کر لے. اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے بول کے. ایک ہے دیکھیے غلطی ہونے کے بعد اللہ سے رحمت کی امید رکھنا، یہ پھر بھی ٹھیک ہے. یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نفس کے بہکاوے میں آ کر لیے گناہ،
بعد میں نادم ہو کر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، توبہ کرنا، یہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے ہی اللہ رحم کرنے والا ہے بول کے بدمعاشی کرنا، یہ لچے کام کرنا، یہ درست شریعت میں نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، میں آپ کو بولتا چلاؤں، آپ کے پاس ایک زہر کا تریاق ہے، یعنی زہر کو ختم کرنے والی چیز ہے، اب میرے پاس زہر ختم کرنے والی دوا ہے بول کے زہر پیتے، نہیں کرا تو کیا کر سکتے بول کے ڈاؤٹ آتا نہیں آتا؟ تو جو اللہ کے رحم پر جان کر، اللہ رحم کرنے والا ہے یہ سن کر، یہ سوچ کر جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جو سامنے تریاق رکھ کر زہر پی رہا ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا، تو یہ ایسا درست نہیں ہے۔ ہاں کبھی نفس کے غلبے میں غلطی سے انسان غلطی ہو گئی تو مایوس ہونے کے بجائے توبہ کرنا اور امید رکھنا اللہ رحم فرمائے گا۔ یہ احادیث اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کیا کریں، اس کو ڈھال بنا کر کیا کریں، اللہ کریم بول کے کیا کریں، گناہ کر دیں یا ظلم کریں یا غلط کام کریں۔ تو الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اللہ کی رحمت بہانہ دیکھتی ہے، کبھی اللہ اپنے فضل سے بندوں کو کبھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے، کبھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے، کبھی توبہ کے ارادے سے معاف کر دیتا ہے، کبھی بغیر توبہ کے ارادے کے اپنے فضل سے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی مقدر ہے۔ مشکات میں ایک حدیث ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 99 قتل کرا تھا، اس کے بعد دل میں ارادہ ہوا توبہ کا، زندگی قتل میں گزر گئی، 99 قتل میں گزر گئی، اب کیا ہے، کیا نادم ہو گیا، اب چھوڑ دینا چاہیے یہ چیز بول کے۔ اس کے بعد ایک عابد کے پاس گیا، عابد عبادت گزار کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس گیا، جا کر پوچھا میں نے 99 قتل کیا ہوں، کیا میری معافی کی اب بھی صورت ہے، میری معافی کی اب بھی صورت ہے؟ تو عابد بولے بدبخت 99 کر کے جو ہے نا معافی کی امید رکھ رہا، غصہ آ گیا، سینچری مار دیا، سینچری مار دیا، مطلب عابد صاحب کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر بھی دل میں ندامت رہی، پھر بھی دل میں ندامت رہی، پھر کیا کیا، جاتے جاتے ایک عالم صاحب سے پوچھا، اس وجہ سے بولتے ہیں عالموں سے پوچھنا بول کے، سمجھے، عالم صاحب سے پوچھا تو جو ہے نا وہ بولے اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اللہ برابر تجھے معاف کرے گا، لیکن ایک کام کر، یہ زمین گناہگاروں کی زمین ہے، آگے فلاں بستی ہے وہاں جا، وہاں اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں اللہ کے بندے اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، وہاں رحمت الہی برستی رہتی ہے، جا کچھ چھینٹے تجھ پر بھی پڑ جائے تیرا کام ہو جائے گا۔ وہی دل میں توبہ کا ارادہ لے کر یہ گناہگاروں کی زمین سے نکلا تھا کہ روح قبض ہو گئی، مر گیا، روح قبض ہو گئی، مر گیا۔ ظاہر سی بات ہے گناہگاروں کی زمین قریب تھی، نیکوکاروں کی زمین بہت دور تھی۔ تو اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب جنت کے فرشتے کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے 100 کرا تھا، سنچری مارا تھا، لیکن بعد میں میدان تو چھوڑ دیا تھا نا، توبہ کر لیا تھا، لہذا ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں 100 کرا تھا، لہذا ہم اس کو کیا کریں گے، یہ کریں گے۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان جہاں پر مرا ہے وہاں سے زمین ناپیں گے، اگر گناہگاروں کی زمین کے قریب رہا تو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے، نیکوکاروں کی زمین کے قریب رہا تو جنت کے فرشتے لے جائیں گے۔ یہ فیصلے کے بعد جب زمین ناپے جانے لگی تو اللہ نے نیکوکاروں کی طرف والی زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا، اے زمین سمٹ جا، تو اللہ کا حکم پا کر وہ زمین سمٹ گئی، کم ہو گئی، چھوٹی ہو گئی۔ جب ناپا گیا تو یہ گناہگاروں کی زمین سے دور ہوا، نیکوکاروں کی زمین سے قریب ہو گیا، تو جنت کے فرشتے اسے لے گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی اس طرح ہوتی ہے کہ 100 قتل کے قاتل کو بھی اللہ اس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ اس کی مثال حدیث میں ایسی دی گئی کہ ایک آدمی ہے، سفر میں جا رہا ہے، کھانے کے سواری ہے، توشہ ہے، کھانا پینے کا سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، ریگستان ہے، جنگل ہے، پانی کا کھانے کا نام و نشان نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تھک کر سو گیا،
اٹھ کر دیکھا تو سواری بھی غائب، کھانا بھی غائب، پانی بھی غائب. اب کسی طرف بھی نام و نشان نہیں ہے، کھانے پانی کا کچھ بھی نام و نشان نہیں ہے. موت کا یقین ہو گیا کہ اب ختم، میری زندگی ختم ہو گئی میری زندگی، کیونکہ اب وہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، نہ کھانے کا ہے، دور دور تک کہیں بھی نہیں ہے. ختم، میرا آخری وقت آ گیا. اسی نا امیدی میں سو گیا، نا امیدی میں سو گیا. جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ سواری بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے. جو موت کا یقین لے کر سو گیا تھا، اٹھنے کے بعد جب زندگی کے آثار دکھے تو بتلائیے اس کو خوشی کیا ہوگی؟ زندگی کیا ہوگی؟ خوشی کا علم کیا ہوگا؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دو. ڈاکٹر بولا کہ تمہارے کو جو ہے نا کینسر ہو گیا، 4th اسٹیج پہ ہے بول کے بولے. اس کے بعد اب زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، پھر اس کے بعد اب موت کا یقین کر چکے تھے، لیکن علاج کرانے کے بعد چند دنوں کے بعد پھر ٹیسٹ کیا گیا تو آپ نارمل ہیں بولے. تو بتائیے کتنی خوشی ہوگی. تو یہاں موت کا یقین ہو چکا تھا، پھر سو کر اٹھا تو زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے. تو اس کو اتنی انتہا خوشی ہو گئی کہ وہ خوشی کے معاملے میں، وہ خوشی میں وہ اپنے الفاظ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکا. یہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. خوشی میں بے اختیاری کے عالم میں. تو یہ اس طرح اس کو جو زندگی ملنے سے جو خوشی ہو گئی، وہ خوشی بھی اللہ کو بندے کے توبہ کرنے سے اس طرح کی خوشی ہوتی. اس کی خوشی جو اس کو زندگی ملنے سے اللہ کو تو بندہ توبہ کرنے سے خوشی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ، مثال کے طور پر آپ میرا ہاتھ چھومے، پیر پڑے میں خوش ہو، تو کہیں کو 4 لوگ سب میری عزت بنا دیا پوزیشن. تو اللہ توبہ کرنے کی اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ اس کی عظمت میں اضافہ ہوا، بلکہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ میرا تھا، بھٹک گیا تھا، آ گیا. میرا تھا، بھٹک گیا تھا، آ گیا. جیسے ایک باپ کا ایک نافرمان لڑکا تھا، برے عادتوں میں مبتلا تھا، برے راستے پر چل پڑا تھا، لیکن لوٹ آیا اور توبہ کر لیا، پھر فرما بردار ہو گیا. تو باپ کو فرما بردار ہونے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری اولاد سیدھے راستے پر آ گئی. تو اللہ کو جو خوشی ہوتی ہے توبہ سے، بندہ بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر آیا، یہ اسی کے لیے. اس میں باپ کا فائدہ نہیں تھا، اولاد کا فائدہ تھا. لیکن وہ رشتہ ایسا ہے کہ اولاد کے فائدے میں بھی باپ کو خوشی ہوتی ہے. دنیا میں 2 رشتے ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہاں حسد نہیں ہوتی. ایک باپ کا رشتہ، ایک استاذ کا رشتہ. بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، باپ حسد نہیں کرتا، فخر کرتا ہے. اور بیٹا استاذ، شاگرد کتنا بھی بڑا ہو جائے، استاذ فخر کر کے کہتا ہے یہ میرا شاگرد ہے، لیکن کبھی اس سے حسد نہیں کرتا. تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے، جب بندہ سیدھے راستے پر آتا ہے تو ہماری جو سعادت مندی کی وجہ سے، ہماری کامیابی کی وجہ سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے اس نئی زندگی ملنے والے کو خوشی ہوتی ہے. توبہ ہم کریں، فائدہ ہمارا، جہنم سے ہم بچ رہے ہیں. وہ کیسا عجیب رشتہ ہے کہ جو ہے نا خوش وہ ہو رہا ہے اور ہمارے سے زیادہ خوش ہو رہا ہے. ہم تو توبہ کر لے کے خاموش ہو گئے، لیکن خوش وہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. تو یہ اس کی محبت ہے ہمارے ساتھ، محبت ہے ہمارے ساتھ. تو ویسے محبوب، ویسے محبت کرنے والے شفیق اور مہربان خدا کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں ذلت اور رسوائی کا ہمارا مقدر بنا دیا اور غیروں کی ٹھوکروں میں ہمیں ڈال دیا. اس کے قدموں میں اگر پڑے ہوئے ہوتے، اس کے رسول کے قدموں سے وابستہ ہوتے تو آج دنیا کے امام ہوتے. کیونکہ جو اس کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے، جو دنیا کا غلام ہوتا ہے وہ در در کا غلام ہوتا ہے. الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے مغفرت عطا کروں. الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں. میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، یہ حدیث ختم ہونے کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. تو الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے کیا کروں؟ رزق عطا کروں. آپ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ رزق بولتے کھانا پانی، نوکری، جو ہے نا دکان، وہ وغیرہ وغیرہ ذہن میں آتا. یاد رکھیے رزق کا مفہوم بہت عام ہے. انسان کا ایک جسم ہے، انسان کی ایک روح ہے، انسان کی ایک دنیا ہے، انسان کی ایک آخرت ہے. تو جس نعمت کا بھی تعلق جسم سے ہو، جس نعمت کا تعلق بھی روح سے ہو، جس نعمت کا تعلق بھی دنیا سے ہو، جس نعمت کا تعلق بھی آخرت سے ہو، ہر وہ چیز رزق کہلاتی ہے. تو آج آپ
جسمانی رزق مانگنا چاہو، اے اللہ میرے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، مجھے بیمار ہو تو شفا عطا فرما، یا صحت مندی کی دولت سے عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج مت بنا، اور مجھے مرتے دم تک صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ. یہ جسمانی رزق ہے. روحانی رزق، اے اللہ مجھے گناہوں کی گندگی سے بچا دے، میری روح کو تاریک ہونے سے بچا دے، میری روح کو تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہونے کے قابل نہ ہونے سے مجھے بچا دے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بنا دے، میری روح کو تیرے اعمال سے منور بنا دے. یہ بھی ہے. اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت بھی بہتر بنا دے. یہ سب کا سب رزق ہے. آج آپ دنیا و آخرت ہر چیز، ہر نعمت کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ فرما رہا ہے جو بھی نعمت مانگنا چاہتا ہے تو مانگے، لیکن ایک مشورہ میرا یہ ہے، آپ کو جو بھی مانگنا ہے مانگیے، جو بھی مانگنا ہے جو ہے نا مانگیے، جو بھی نعمت مانگنا ہے مانگیے، لیکن ایک کام کیجئے، تمام نعمتوں کی اصل جو نعمت ہے وہ مانگیے. تمام نعمتوں کی اصل جو نعمت ہے وہ مانگیے. کیا مانگنا مصعب؟ اللہ کو مانگیے. رزق میں خیر و برکت، جو بھی مانگنا ہے مانگ. اے اللہ مجھے تو تمام نعمتیں چاہیے، لیکن سب سے عزیز میرے پاس تو ہے، تو مجھے چاہیے. تو کا مطلب کیا ہے؟ تیری رضا اور خوشنودی چاہیے. تیری رضا، تو میرا ہو جا بس مجھے کافی ہے، مجھے اور کسی نعمت کی ضرورت. ایک واقعے سے سمجھاؤ بات، موڈ میں ہیں آپ واقعے کے. محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا ایاز. اس کا نام کیا تھا؟ ایاز. وہ غلام کو بہت زیادہ وہ کیا کرتا تھا؟ چاہتا تھا. اب لوگ کیا ہے معلوم دیکھتے نا دوسرے غلاموں کو جو ہے نا، اب رہتا مرشد جو ہے نا پیر اگر کسی ایک مرید کو چاہے دوسرے مرید بولتے کیا کہ حضرت بہت چاہ رہی ہے اس کو جو ہے نا ہمارے کو نہیں چاہ رہے، بلکہ یہ رہتا ہے ایک انٹرسٹ. شوہر اگر 4 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو چاہے دوسرے بیویوں کو ذرا یہ ہوتا. اور ایک مولانا ہے کہ ایک شاگرد کو استاد چاہے تو دوسرے شاگرد کا بولتے کیا بات ہے کہ مول صاحب ان کو چاہتے ہیں ہمارے کو نہیں چاہتے. تو ایسا جو ہے نا یہ رہتا ہے، ایک فطری چیز ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیرت بولتے ہیں. غیرت انسان کے اندر کی وہ کیفیت جو اشتراک کو نہیں چاہتی، کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں. آپ اپنی اہلیہ سے جا کر بولیے میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، بولے تو دوسرے دن ناشتہ یا تو نہیں ملتا، مرچی زیادہ ہو جاتی سمجھو، یا روٹی داغ لگ جاتی. کہیں کو یہ غیرت ہے ان کی کہ وہ دوسرے کو آپ کی محبت میں شریک کرنا پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو میں کیا بول رہا تھا، دوسری طرف چلے گیا میں. تو وہ دوسرے جو غلام تھے وہ غلام کیا کرنے لگے؟ تھوڑا ایاز سے کیا کرنے لگے؟ جلنے لگے. کیا بولے؟ کیا ہے بادشاہ آپ جو ہے نا ہمیشہ ایاز 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 بولتے اس کو چاہتے رہتے، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ بولا ٹھیک ہے ایسا ہے ٹھیک ہے. بلکہ اگر ایک دن بادشاہ کا کرا ہیروں کا طبق منگا کے کیا کر دیا معلوم ہے؟ پھینک دیا زمین پہ. پھینک کے پورے غلاموں کو جتنے بھی تھے ماتحت لے لو، جس کو جو ہونا ہے لے لو، بلکہ جو ہونا ہے وہ لے لو بلکہ. تو پورے کیا کرتے ہیں وہ ہیرے جواہرات لوٹنے میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ لگ جاتے. تو ایاز خاموش کھڑا ہوا رہتا. تو بادشاہ محمود غزنوی بولتا تم کیا ہوا؟ تم بھی جو ہونا ہے لے لیو. تو ایاز کیا کرتا؟ بادشاہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا. بادشاہ کو آپ بولے نا جو ہونا ہے لے لیو. ٹھیک ہے، انہیں طبق مبارک، مجھے آپ مبارک، مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ چاہیے. تو تمام غلاموں کو بولتا ہے بادشاہ دیکھو تم میں اس میں یہ فرق ہے، تم نے میری لٹائی ہوئی دولت کو جو ہے نا کہ پر کود پڑے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن ایاز نے مجھ کو چاہا، میری دولت کو نہیں چاہا. تو لہذا خدا کی نعمتیں مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن خدا کو مانگو، یہ سب سے اہم ہے. جب بادشاہ اپنا ہو جائے گا تو پھر دنیا اپنی ہو جائے گی. بادشاہ اپنا ہو جائے گا تو پھر دنیا کیا ہو جائے گی؟ اپنی ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو 5 منٹ ایک شاپنگ مال میں جا کے چھوڑ دیے، شاپنگ مال میں کیا کر دیا؟ آپ کو چھوڑ دیے. میں ایک آدمی کیا بولا معلوم ہے؟ یہ کریڈٹ کارڈ ہے، یہ ایک کیا ہے معلوم؟ ATM کارڈ جو بھی ہے یہ ہے، اس میں ایک 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. آپ یا تو یہ لے لو یا 5 منٹ کا ٹائم ہے، آپ پورا آپ کیا کرنا ہے جو بھی لے لینا ہے لے لو. آپ کیا لیتے ہیں؟ کارڈ لے لیتے ہیں. وہ لے لیے تو کتنے بھی اطمینان سے خریدیں گے، 5 منٹ میں کیا لیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر مانگنا ہے تو مانگو. یہ آپ اللہ، یہ محتاجی کی علامت ہے. بندے کی شان محتاجی میں ہے. شان احتیاجی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے.
مانگو، لیکن دنیا مانگنے میں اس قدر منہمک مت ہو جاؤ کہ بادشاہ کو بھول جاؤ۔ تو لہذا علی من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار، دنیاوی و اخروی نعمتوں کا طلبگار، کہ میں اسے وہ رزق عطا کروں۔ تو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دنیا اللہ کو بھی مانگو۔ اس کے بعد علی من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو کیا کروں، دور کر دوں۔ تو آج مصیبت دیکھو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مصیبت میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، یا آپ مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہوتی، آنے والی مصیبت سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کیجئے، اس کی دوری کے لیے بھی، اور آنے والی زندگی بھی مصیبتوں سے پاک رکھنے کی اللہ سے دعا کیجئے۔ یا اللہ نے آپ کو کوئی مصیبت عطا نہیں فرمائی تو آنے والی زندگی کیا ہے معلوم ہے کہ مصیبتوں سے کیا کیجئے، چھٹکارے کی کیا کیجئے، دعا کیجئے۔ ایک میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، ہمیشہ یہ دعا یاد رکھیے، وَلَا تُحْوِجْنِي إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن خَلْقِكَ، یہ جو ہے نا دعا کیجئے کہ اے اللہ تیری مخلوق میں سے تیرے سوا مجھے کسی کا محتاج مت بنا، یہ دعا کو شامل رکھیے، میرا ایک مشورہ ہے۔ شب برات کی ٹپ سمجھیے، کچھ بھی سمجھے کہ اے اللہ مجھے زندگی میں کبھی بھی تیرے سوا تیری مخلوق میں سے کسی کا محتاج مت بنا، جب تک زندہ رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا۔ باقی جو دعائیں کرنا ہے کر لیجئے، مگر اصل دعا بادشاہ کی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پکار کر کہتا ہے تو ہمیں مانگنا چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت آج عام ہوتی ہے اور جوش میں ہوتی ہے۔ آپ کی ایک زبان ہلانے سے اگر کسی اللہ تعالیٰ سبب دیکھتا ہے، سبب، ماں بھی دودھ پلانے کے واسطے بچے کی رونے کی آواز کو دیکھتی ہے، بچہ روتا ہے تو دودھ پلاتی ہے، کھیل رہا تو کھیلے رہا بچہ رندے ہوتی ہے، سمجھے؟ تو بہرحال تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سبب دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے سبب سے آپ کی کسی مرحوم کی کیا ہے مغفرت ہو جائے، تو مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ قبرستان کو جا کر یاسین پڑھنا ہے پڑھیے، اور قبرستان کو جا کر سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھیے، اس سے مرحومین کل خدا کی بارگاہ میں جو ہے نا گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے ہمیں یہ پڑھ کر بخشا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے اپنے کے لیے جب مانگ رہے ہیں تو جو ہے نا دوسرے کے لیے بھی کیا کیجئے، مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجئے، تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، والدین کے لیے زندہ ہیں تو صحت و عافیت کے لیے، انتقال کر چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے کیا کیجئے معلوم ہے، یہ دعا کیجئے۔ بہرحال آج کی شب اس طرح گزاریے، جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں خشوع و خضوع سے کیجئے، اور عشاء اگر آپ نے جماعت سے پڑھی ہے، فجر جماعت سے پڑھیے، عشاء جماعت سے نہ بھی پڑھے ہیں تو اگر نماز ہی نہیں پڑھے تو فوراً جلسے کے بعد نماز پڑھ لیجئے، اور پڑھ لیے ہیں جماعت سے نہیں، اب عشاء جماعت سے نہیں پڑھانا، فجر گئی کو بول کے ویسا مت کیجئے، فجر جماعت سے پڑھیے، وہ رہ گئی مگر یہ آدھے سے تو محروم نہیں ہوتے، آدھے سے تو محروم نہیں ہوتے۔ اب کوئی جگہ آپ کو پورا منافع نہیں آ رہا تو آتے ستا بس بولتے نہیں، دنیا میں بولتے ہیں، دنیا میں ایک مقولہ کیا ہے، بھاگتے والے کی گوشت سے ہی بولتے نہیں، ان نہیں ملا اسی گوشت مل گئی تو بھی بس ہے، بولے ایسا کم از کم وہ تو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں ہم جو ہماری یہ جو سوچ ہوتی نہیں، پورا قرضہ دینا تھا 1 لاکھ نہیں دے رہا، 50 دے رہا، چلو کوسے کی لامیاں بول کے، سمجھے؟ تو ایسا یہ کم از کم یہ دنیا کی سوچ رکھ کر تو دیکھیے عشاء کا فائدہ چھٹ گیا، آدھی رات گئی تو گئی، کم از کم اور آدھی رات کا ثواب تو جو ہے نا ہمیں لینا چاہیے۔ تو یہ کوشش رکھیے، اور یہ شب برات ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو جو ہے نا بنانے کی کوشش کیجئے، اور جو ہے نا سنوارنے کی کوشش کیجئے، اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جائیے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے تو کوئی ہمیں CA سے ڈرا رہا ہے، NRC سے ڈرا رہا ہے، NPR سے ڈرا رہا ہے، جب اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے، یہ سب لوگ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ان کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، میجارٹی ہے، اس بنیاد پر یہ ہمت ہے۔ اگر یہ انفرادیت میں ہوتے، ان کے پاس طاقت نہ ہوتی، میجارٹی نہ ہوتی، تو نہ یہ کوئی قانون پاس کر سکتے تھے، نہ کوئی ہمیں ڈرا سکتے تھے۔ تو لہذا اس دنیا کی طاقت کی بنیاد پر یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس سب سے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات موجود ہے، اس طاقت سے وابستہ ہو جائیے، پھر دنیا آپ کو ڈرا جو ہے نا نہیں سکے گی، دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 چیزیں یاد رکھیے کامیاب ہونا ہے، ایک غفلت سے بچیے، حالات سے غافل مت رہیے، جو آپ کے ڈاکومنٹس جو بھی ہیں وہ صحیح رکھیے، دوسرا اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، جب تک اور اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے
جب تک اس سے وابستہ رہیں گے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، وابستگی کی ضرورت ہے۔ اس سے وابستہ ہو جائیے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس شب برات کے کہنے اور سننے کو جو ہے نا قبول فرما، اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا، اے اللہ شب برات کے بخشے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ جن بیماروں کے حق میں تو نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے مولا ان کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہم میں جو اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق سے نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ جو روزگار سے وابستہ ہے ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو لڑکیاں انبیاء ہی ہیں مولا انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو ہے نا جو شادی شدہ ہیں انہیں صاحب جن کو اولاد نہیں انہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ ہمیں جو ہے نا نیکیوں کا ہمیں خوگر بنا دے، برائیوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما، اے اللہ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ برا ارادہ رکھنے والوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ہمیں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے اور نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔